بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہے سائم خان. اور جناب آج کے شو میں بہت کچھ ہے جس پر ہم بات کریں گے. خاص طور پہ ہم بجٹ کے حوالے سے آپ کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ اس مہنگائی کے دور میں ایک جو متوسط طبقہ ہے، گھرانہ ہے جس میں بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں، فیملی ہے، بجلی کے بل دینے ہیں، کرایہ دینا ہے گھر کا، منیمم جو ویج ہے، منیمم جو ویجز ہیں اس میں وہ کس طرح اپنا گھر گزر بسر کر سکتے ہیں، کیونکہ بجٹ قریب آ رہا ہے تو ان کے لیے کیا ریلیف ہونا چاہیے. اچھا، اور ساتھ ساتھ موسم کی بات بھی کریں گے، کھیلوں کے حوالے سے بات بھی کریں گے، سیاسی منظر نامے میں کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. بہت کچھ ہے آج کے ہمارے شو میں جناب. بالکل. اور گرمی کا کیا سین ہے یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے، کیونکہ گرمی کراچی میں تو بہت شدید پڑ رہی ہے. اتنی زیادہ وہ کہتے ہیں نا کسی دجالی قسم کی گرمی ہے. وہ والی گرمی. آج میں ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ پاکستان ہیز میڈ اٹ ٹو دا سیکنڈ نمبر ان دا 50 ڈگری سیلسیس کلب، اور اس میں پھر پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے. سوچیں کہ اگر اس سال 50 سیلسیس تک جاتا ہے، جو کہ گیا بھی ابھی عید کے دنوں میں جیکب آباد میں اور سبی میں، اور کراچی میں خدا نہ خاصا کا چلا گیا تو ہم کیا بھائی کراچی ویسے جو کہتے ہیں نا لیویبل ان لیویبل جو سٹیز کی فہرست ہے 170 آتا ہے، 170 آؤٹ آف 173. تو اگر ویدر نے بھی ہمیں ایسے تیور دکھانے شروع کر دیے تو پتہ نہیں پھر اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال ذرا ہم اصل مدعے پر آتے ہیں اور اس جو ایک اہم ٹاپک ہے اس پہ بات کرتے ہیں. کراچی میں آپ کو ہر طرح کا منظر دیکھنے کو ملے گا. کراچی از اے ڈیولپڈ سٹی، ون آف دا لارجسٹ سٹیز ان دا ورلڈ. یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ویل بہیوڈ ہوں گے، ان کے اندر سیوک سینس ہوگا، قانون کی پاسداری ہوگی. خیر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پیرس کی باتیں کر رہی ہوں، نہیں، میں کراچی کی بات کر رہی ہوں. بہرحال کچھ لوگوں کو یہ پیرس لگتا ہے، لیکن کراچی کا پوش علاقہ، وہاں پہ آپ کو ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا جیسے یہاں پر کوئی یہ قبائلی بیلٹ ہے، قبائلی علاقہ ہے، کیونکہ وہاں جس طرح اسلحے کی کھلے عام نمائش ہو رہی ہے، جبکہ بھی کہ سندھ حکومت نے اسلحے کی کھلے عام نمائش پر پابندی عائد کر رکھی. اچھا، یہ ڈالا کلچر، یہ اسلحے کی نمائش، یہ ہوائی فائرنگ، یہ آپ کو کراچی میں عام نظر آئے گا. عام، یہ معمول کی بات ہے. اب ہوا کیا کہ کراچی کے پوش علاقوں میں جیسے صدف نے بھی ذکر کیا ہے کہ قبائلی علاقوں جیسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹیپو سلطان روڈ، آپ سوچیں کہ ٹیپو سلطان روڈ ایک ویل ڈیولپڈ روڈ ہے جہاں پر لوگ، وہاں بہت سے ریسٹورینٹس ہیں، فوڈ چینز ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں، لوکل بھی ہیں. وہاں پر اوباش افراد نے مسلح گارڈز کے ہمراہ غنڈہ گردی کی اور وہ ڈبل کیبن گاڑیوں پر سوار ہو کے مسلح افراد آئے، فیملی کو ٹکر مار کر 9-2-11 ہو گئے. اور کار سوار نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو ڈبل کیبن گاڑیوں میں موجود افراد نے بہن اور بھائی پر اسلحہ تان لیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسلحہ دکھا نہیں رہے بلکہ اسلحہ تان رہے ہیں، تو ایک طریقے سے وہ ڈرا بھی رہے ہیں، دھمکا بھی رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جگہ جگہ اب سی سی ٹی وی کیمراز لگے تو وہ فوٹیج ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اچھا، ٹیمپرڈ نمبر پلیٹ کی ڈبل کیبن گاڑی نے متعدد گاڑیوں کو ٹکر بھی ماری. نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا بھائی بہن کے ساتھ، باقی گاڑیوں کو بھی ٹکر ماری، جبکہ مسلح افراد قریب سے گزرنے والی گاڑیوں اور بائک سواروں کو مغلظات بکتے رہے، یعنی کہ ان کو ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے، گالیاں نکالتے رہے. ایک ڈبل کیبن گاڑی میں 3 اور دوسری میں ایک مسلح شخص موجود تھا. اس طریقے سے شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں اسلحے کی نمائش ہو رہی. پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. اس پر پابندی ہے، لیکن اس پابندی پر عمل درآمد کروانا بھی تو پولیس کا کام ہے نا. کھلے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی روکنے والا نہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک شخص نے نکل کر، پھر وہ خاتون بھی تھی اس گاڑی میں، وہ آئی ڈونٹ نو ڈیفینس والا جو واقعہ تھا، وہ بھی بہن بھائی تھے بائی دا وے. وہ بائک پہ جا رہے تھے اور وہ کھانا کھانے جا رہے تھے، اور اسی طرح سے ایک اوباش انفلوئنشل شخص تھے جنہوں نے اپنی بڑی سی کروڑوں روپے کی گاڑی سے نکل کے بھائی کو زد و کوب کیا تھا. اور بہن ترلے کرتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، ریکویسٹ کرتی رہی سب کے سامنے سڑک کے اوپر، لیکن اس درندہ صفت شخص کو خیال نہیں آیا، شرم نہیں آئی. آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ گارڈز کے اوپر پابندی آئی رہی. پرائیویٹ گارڈ کمپنیز جو کہ گارڈز دے رہی ہیں، یہ کیوں دے رہی ہیں؟ اتنی لاقانونیت ہے اس شہر کے اندر. جس کا دل چاہتا ہے کالے رنگ کی ڈبل کیبن گاڑی نکلواتا ہے، 4 گارڈز پیچھے بٹھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جہاں دل کرتا ہے وہ جاتے ہیں بدماشی پورے شہر میں. اور خاص طور پر اگر میں ساؤتھ کی بات کروں، ساؤتھ میں اتنا یہ کلچر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بائی دا وے جب سے مریم نواز صاحبہ نے اسکروٹنائز کیا ہے، آپ کو لاہور میں خاص طور پر پنجاب کی، اگر پورے پنجاب کی بات کر لوں، ڈالا کلچر ختم ہو گیا. جب سے سی سی ڈی ایکٹیو ہوئی ہے آپ کو لاہور میں ڈالا نظر ہی نہیں آتا، نہیں آتا نظر.
unless کہ وہ کوئی convoy نہ ہو یا کوئی میرا ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ای چالان سسٹم لے کر آ رہے ہیں بہت اچھا سسٹم ہے, ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. ظاہر ہے شہریوں کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے, لیکن اس کی مدد سے شہر کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, مجرمان کو پکڑا جا سکتا ہے, سنیچنگ مگنگ روکی جا سکتی ہے, اور اس طرح کے واقعات بھی. حتیٰ کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہیں پہ کسی کی گاڑی کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم آ کی مدد بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھلے عام جاری ہے اور سلسلہ جاری ہے. ویری سیڈ. اور موونگ فارورڈ جناب, ذرا موسم کی بات ویسے ہم نے آج کی نہیں, موسم کی بات ہم مجھے لگ رہا ہے موسم نے آپ کو کافی تنگ کیا ہوا ہے, تو موسم پہ ہم بات کریں گے اور ذرا کھل کر بات کریں گے جو ویدر کا ایشو ہے. اچھا لاہور کی ہم یہاں پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا اور اس کی ویڈیو جب دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ وہ جو بچی ہمیں نظر آ رہی ہے, تو لاہور کا علاقہ ہے ماڈل ٹاؤن, گھریلو ملازمہ. آپ کو یاد ہے ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے, ایسے کوئی جج تھا, کوئی وکیل تھا, کوئی اور انفلوئنشل شخصیت تھی, ان کے گھروں میں کام کرنے والے بچے بچیاں, ان پر تشدد ہو رہا تھا. تو یہاں لاہور کا علاقہ ہے ماڈل ٹاؤن, گھریلو ملازمہ کے ساتھ مبینہ طور پر آپ اندازہ لگائیں اجتماعی زیادتی اور اس کے بعد ابارشن کے بعد ہلاکت کا ہی کیس ہے. اٹس ناٹ جسٹ ون کیس. اس میں پہلے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی, اجتماعی زیادتی کی گئی, ابارشن کے بعد اس کی ہلاکت. اب ملازمہ نے ابتدائی ویڈیو بیان میں انکشاف کیا تھا کہ مالکان کے بیٹے اور ڈرائیور نے زیادتی کا نشانہ بنایا, لیکن انتقال سے پہلے عدالت میں دفعہ 164 کا بیان ریکارڈ کروایا تھا جس میں مالکان کے بیٹے کو ملزم قرار نہیں دیا تھا. اچھا, انتقال سے قبل عدالت میں دفعہ 164 کا بیان بھی ریکارڈ کر رہے تھے, صدر نے ابھی آپ کو بتایا ہے. مالکان زیادتی کی دفعات میں بے گناہ قرار پائے تھے, لیکن لڑکی کی موت کے بعد قتل کی دفعہ بھی شامل کر لی گئی اور مالکان کو تفتیش میں شامل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. اب مبینہ زیادتی کا ایک ملزم ڈرائیور پہلے ہی گرفتار اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے. واقعے کی تفتیش کے بارے میں جانیں گے اس حوالے سے, لیکن آپ کو پہلے یہ بتائیں کہ اس خاتون نے کیا بیان دیا, وہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں. اچھا, اس کے بعد میرے ساتھ حسن ڈرائیور تھا, اس نے میرے ساتھ 3 دفعہ زیادتی کی ہے. آن بھائی والی زیادتی جو وہ میں نے باجی کو بتایا تھا, تو اس کے بعد باجی نے کچھ بھی نہیں کہا. باجی نے پھر مجھے اسٹریٹ لانگ کر دی. یہ بیان ہمارے سامنے, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ مجھے بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ نہیں آ رہی. مجھے ڈرائیور اور بیٹا ان کا ایک ساتھ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا. پھر پہلے مدعا ڈرائیور پر ڈالا گیا, جب ہلاکت کا کیس ہو گیا تو یہ ظاہر ہے زیادہ سیریس ایک بات, مزید سیریس اس میں نس آ گئی. تو بات کرتے ہیں, بتائیے گا بابر ہمارے ساتھ بابر خان موجود ہیں لاہور سے, ان سے بات کرتے ہیں. بابر, ابھی تک پولیس کہاں تک پہنچی ہے تفتیش کے حوالے سے, کیونکہ ملزمہ کے 2 بیانات سے متعلق پولیس کا ورژن کوئی آیا ہے, 2 بیان ہیں. دیکھیں, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ماڈل ٹاؤن میں پیش آیا تھا جب ایک گھریلو ملازمہ جو ہے اس کے ساتھ مبینہ طور پر گھر کا جو مالک ہے اون اور ڈرائیور حسن, اس نے اجتماعی زیادتی کی تھی. جس کے بعد یہ واقعہ 5 ماہ پہلے تھا جب وہ لڑکی جو ہے وہ پریگننٹ ہوئی, تو اس نے اس کی والدہ کو شکایت کی. والدہ جو ہے اس نے اس کیس کو چھپانے کے لیے اس کا اسقاط حمل کی کوشش کی. پولیس نے مقدمہ درج کیا پہلے اجتماعی زیادتی کا اور دھمکیوں دینے کا, کیونکہ اس کو ڈراتے دھمکاتے رہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں مار دیں گے. اس کے بعد اس کو اسقاط حمل کے لیے پہلے ایک رائیونڈ نجی ہاسپٹل لے کے گئے, وہاں سے علاج نہ ہوا تو پھر وہ اسے فیصل آباد بھیج دیا اس کے بھائی گھر. وہاں سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تو سروسز ہاسپٹل اسے داخل کروایا, جہاں اس کی موت واقع ہو گئی. اب قانون یہ ہے کہ پہلے تو کیونکہ وہ زندہ تھی اس کا نزعی بیان بھی آیا, اس نے اپنے بیان میں جو کہا وہی تحریر FIR کی ہوئی, جو بیان وہ ویڈیو بیان دیتی رہی ہے. اب اس میں ترمیم کی گئی ہے کیونکہ وہ اب قتل ہو گیا ہے, دفعہ آزاد کی گئی ہے, 302 کا اضافہ کیا گیا ہے. پہلے جینڈر سیل کے پاس یہ کیس تھا, جینڈر سیل نے
جو اون ہے اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ ایک ملزم تو جوڈیشل جا چکا ہے ڈرائیور، اس کو بچانے کے لیے اس کو اپنی ضمنیوں میں بے گناہ قرار دے دیا. لیکن اب جب اس کا بیان بھی آیا سامنے، بیان میں وہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ کون کون اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب کیس جو ہے انویسٹیگیشن پولیس کے پاس چلا گیا ہے، 302 آزاد ہو گئی ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ذیشان رضا ہے انہوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا جو ذمہ دار ہے جینڈر سیل کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب کیس کی دوبارہ تفتیش کی جائے گی اور جتنے بھی ایف آئی آر میں نامزد ملزمان ہیں، اس کی والدہ ہے اون کی اور دیگر جو افراد ہیں ان کو سب کو شامل بابر ہمیں تھوڑا ذرا یہ بتائیے گا، تھوڑی ڈیٹیلز آپ سے جاننا چاہتے ہیں. یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ بچی اسپتال کب آئی؟ گھریلو مالکان میں سے کس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے؟ ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ واقعہ تقریباً 5 ماہ پہلے کا ہے. اس کے بعد جو ایف آئی آر ہوئی ہے، ایف آئی آر میں اون جو گھر کا ملازم ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس گھر میں نہیں رہتا. اون اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اون اپنی والدہ کے پاس آیا تھا. وہاں پر اس نے اس بچی کو گھریلو ملازمہ کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ڈرائیور جو ہے حسن اس کو بھی شامل ملزم ٹھہرایا گیا ایف آئی آر میں. اب نام جو ہیں وہ جو اس کی والدہ ہے اس کا بھی نام آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایک کلثوم بی بی ہے اس کا نام بھی آ رہا ہے کہ جو ان کو ہسپتال لے کے جاتے رہے، جو اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے ہیں تاکہ اسقاط عمل کروا لیا جائے. اب یہ تمام ملزم ہیں جنہوں نے اس جو واقعے کو چھپانے کی کوشش کی ہے وہ بھی اس میں ملزم ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کیا. پھر اس کے بعد ایک رائے ونڈ پہ نجی کلینک تھا، وہاں جا کر اس کو گولیاں دی گئیں اور وہاں جب نہ اسقاط عمل ہوا تو اس کے بعد اس کو واپس آ کے فیصلہ آباد اس کے گھر بھیج دیا. جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو والدہ جو ہے، والدہ نے اس کی جو گھر کی مالکن ہے اس سے ذکر کیا تو انہوں نے اسے سروسز ہاسپٹل داخل کروایا جہاں اس کی موت واقع ہو گئی. اب قانون کے لحاظ سے جس نے بھی مدد کی ہے اس واقعہ میں، جس نے بھی وہ جو ہے نا اس میں ملزم ٹھہرایا جائے گا. اس میں اس کی والدہ بھی ہے، اون محمد اون بھی ہے، اس کے علاوہ حسن جو ڈرائیور ہے وہ گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے. جو ملزمان ہیں ان تک جانا چاہیے نا. بابر مجھے یہ بتائیں، 5 مہینے پرانا یہ کیس ہے. جب لڑکی مر گئی اس کے بعد اس کیس کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ایف آئی آر بھی درج ہو رہی ہے، اس پر دفعات بھی لگائی جا رہی ہیں. اصل ملزمان کی طرف کب جائیں گے یہ میں آپ سے جانوں گی، لیکن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی چیئرپرسن ہے جناب سارہ احمد ہمارے ساتھ ہیں. سارہ، تھینک یو سو مچ. پہلے تو مجھے بتائیے گا، یہ کیس آج میڈیا پر ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے 5 مہینے پرانا کیس. مجھے یہ بتائیے گا، یہ لڑکی ہے، ماڈل ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ تھی، اس کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی ہوئی. جو فیملی ہے اس کا بیٹا اور اس فیملی میں جو کام کر رہا تھا ڈرائیور، دونوں پر الزام ہے اور اس کی تفتیش کی جا رہی ہے. اس کے بعد لڑکی کا ابارشن کرانے کی کوشش کی گئی، اس دوران اس کی ہلاکت ہو گئی، مگر اس نے 2 بیان ریکارڈ کرائے تھے اور ملزمان بھی نامزد کیے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جو فلاحی تنظیمیں ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں، وہ خود سے کیوں نہیں کھڑی ہوتی اور ان معاملات کو ٹیک اپ کیوں نہیں کرتی؟ جی بالکل. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کنڈیم کروں گی، بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور آئی نو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم ایسے واقعات کافی سامنے آتے رہتے ہیں. بٹ ایز چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو، جہاں تک ہماری جوریڈکشن ہے اور جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، اسٹیئنگ ریلیونٹ ٹو دیٹ، یہ بالکل دس از رانگ کہ یہ واقعہ 5 مہینے بعد جا کے ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اور اس کا یہ جو سارا آپ بتا رہی ہیں 2 بیان ریکارڈ، یہ ایک فلو نظر آتا ہے ہمارے سسٹم میں. ہمارا جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے، ہماری انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے، اس میں ایک فلو نظر آتا ہے. اس لیے یہ 2 بیان آ رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وکٹم کی فیملی کو بہت ہراساں کیا جاتا ہے اور کیسز اتنے لمبے چلتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ وکٹم کی فیملی کو ہراس کیا جا رہا ہے اور ان کو کمپرومائز ہو جاتا ہے، ان کو پیسے آفر کیے جاتے ہیں، تو وہ کیس جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور ملزم کو سزا نہیں ملتی ایونچولی. اسی لیے ہمارا کنوکشن ریٹ لو ہے. اب اس میں جو آپ نے بات کی کہ فلاحی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں، کیوں نہیں اتنی فعال، بالکل ان کو چاہیے ایک ساتھ مل کے، بیورو بھی، ساری فلاحی تنظیمیں جیسے آپ مینشن کر رہی ہیں، ویمن کی جو ریلیٹڈ این جی اوز ہیں، ویمن امپاورمنٹ ریلیٹڈ، ویمن پروٹیکشن ریلیٹڈ، ایوری بڈی شوڈ ورک ہینڈ ان گلو ایک ساتھ، تاکہ پریونشن پہ کام کیا جائے. ہم تب اٹھتے ہیں جب واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، رائٹ، جس طرح ابھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے.
بٹ اس سے پہلے جو پریونشن کی سائڈ آتی ہے کہ یہ واقعہ ہو ہی نہیں، وی آل شوڈ ورک فار دیٹ. اسی لیے وہ جو چائلڈ پروٹیکشن پالیسی بھی اپروو کروائی ہے، اور اس کے لیے ہم تو دیکھیں ہم تو اپنے جو جتنا محدود جو ہے وہ ریسورسز مل کے کر سکتے ہیں. اویئرنیس ریزنگ، آئی تھنک اویئرنیس ریزنگ از ویری امپورٹنٹ ایٹ دا گراس روٹ لیول، جس میں ہم نے آپ کو پتا ہے وہ انٹرفیتھ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی بھی بنائی ہے، علماء کو بھی لیا، مدارس میں بھی تعلیم دے رہے ہیں، ایجوکیشن. آپ کے علم میں یہ واقعہ ہے یا ابھی جب ہم نے میڈیا پہ چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پر پہلے اسٹوری آنا شروع ہوئی تب آپ کو پتا چلا سارا؟ جی دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ایک واقعہ ہوتا ہے اس طرح کا امیڈیٹلی میری نالج میں آ جاتا ہے. آف کورس یہ 5 months پہلے کی بات ہے. میں آپ کو جس طرح بتائیے بہت زیادہ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی میری فنگر ٹپس پہ نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی مجھے یاد ہے کہ یہ ایک واقعہ اٹ واز بروٹ ٹو مائی نالج. بٹ بیورو کا رول بیسکلی تب آتا ہے جب آپ ریسکیو کرتے ہیں نا بچیوں کو جن کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوتے ہیں، الائیو، ہم ان کو ریسکیو کر کے پروٹیکشن میں لیتے ہیں. آپ کو پتہ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کراتے ہیں. میرے بیورو میں بھی 1500 بچے رہ رہے ہیں، اس میں سے کافی ابیوز کے شکار بھی ہیں، سیکشل ابیوز کے بھی ہیں، اور اب الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ جو ڈیتھ والا واقعہ آف کورس اس میں بیورو کا رول تو نہیں ہے، لیکن میں جو فلاز ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتی ہوں، اور جو پریونشن کا کام ہے اس میں ضرور مدد کر سکتی ہوں اور بتا سکتی ہوں کہاں فلا ہے، میں اس میں کیا کر سکتی ہوں. سارا میں آپ کو سوری انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، یہاں پہ پنجاب اپنی گڈ گورننس کی وجہ سے آج کل ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ بچے اور خواتین خاص طور پر ان کی ایک سرخ لکیر ہے، ایک ریڈ لائن ہے جو کہ وہ کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گی. پھر وہاں سے ایسے کیسز رپورٹ ہونا، کسی دیہی علاقے کی بات نہیں میں کر رہا، لاہور کا بڑا پوش علاقہ ہے ماڈل ٹاؤن، وہاں پہ یہ کیس رپورٹ ہونا، اور 5 مہینے ہو گئے ابھی تک صرف ایک ملزم گرفتار ہوا ہے اور وہ بھی جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، ڈرائیور کی جس کی میں بات کروں. بابر آپ بتائیے گا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کسی اور ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ دیکھیں جی ابھی تک تو کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، لیکن اب جیسے جینڈر سیل سے کیس جو ہے انویسٹیگیشن میں گیا ہے، اب ان کو نوٹس بھی بھیجا گیا ہے. اب سب کو شامل تفتیش کیا جائے گا، گھر کی جو مالکن ہے پھر اون ہے اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا، جو اس میں انوالو تھا اس کو شامل تفتیش کیا جائے گا. دیکھیں ہونا کیا ہے، وہ غریب لوگ ہیں، پیسے دیے جائیں گے، کیس ختم کر دیا جائے گا. ایسے وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے ایسے کیس جو ہے CCD کے حوالے کیے جائیں تاکہ ان کو قرار واقع سزا مل سکے. انویسٹیگیشن DIG کا کہنا تو یہ ہے کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ وہ غریب لوگ ہیں ان کو پیسے دیے جائیں گے اور یہ کیس جو ہے رفع دفع ہو جائے گا. اب جنگ جو ہے امیر اور غریب کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جیت کس کی ہوتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ مکمل طور پر ان کو تحفظ بھی دے. اس کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. اور بابر یہاں پر سارا ہمارے ساتھ ہے، میں ان سے ہی پوچھ لیتی ہوں کیونکہ عموماً ہم نے ان کیسز میں یہی دیکھا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے اس کو یا تو پریشرائز کیا جاتا ہے، پیسے دے دیے جاتے ہیں، اس کی زبان بندی کر دی جاتی ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اور یہ جو تنظیمیں ہیں خاص طور پہ سارا جو خواتین کے لیے کام کرتی ہیں، آئی تھنک انہیں آگے آنا چاہیے اور اس غریب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس ماں کے ساتھ، اس باپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جن کی بیٹی اس طریقے سے زیادتی اس کے ساتھ ہوئی اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی. جی بالکل آئی ایگری ود یو. ایک تو آپ نے جو CM پنجاب کی بات کی، آئی وڈ ٹوٹلی انڈورس اٹ کہ ان کی شی از ویری سیریس ٹوورڈ آل کرائمز ریلیٹڈ ٹو ویمن اینڈ چلڈرن. ان کی ڈیڈ لائن ہے واقعی میں، اینڈ وہ بالکل ابھی فور فرنٹ پہ جو ہے اگر جو بھی واقعہ ان کی نالج میں آتا ہے امیڈیٹلی. اور CCD کی میں تعریف کرنا چاہوں گی. آئی آلسو اگری ود یو کہ اس طرح کے واقعات CCD کو ریفر کر دینے چاہیے امیڈیٹلی. مطلب میں ٹوٹلی آئی بلیو ان، اور وہ بہت اچھا کام کریں، ان کا سکسیس ریٹ بھی بہت ہائی ہے. انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہے کیا کیا ان کا ایز پر اسٹیٹسٹکس کتنے انہوں نے سزائیں دلوائی ہیں اور دیٹ. تو ہیونگ سیڈ دیٹ فلاحی تنظیموں کو ویمن آپ جو بات کر رہی ہیں اگری کہ دیکھیں NGO جو ہے وہ باہر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں اس کے نام پہ ہمارے ملک میں جو کیسز ہوتے ہیں رائٹ. تو وہ لیکن ان کی اس کی امپلیمنٹیشن کرنا ان کے لیے، اور وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایکچولی ایسا کام کریں جس سے کوئی فائدہ ہو، isn't it؟ جو آپ بھی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سارا اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بابر تھینک یو ویری مچ ٹو یو ایز ویل. دس از ویری سیڈ. آپ دیکھیں یہ کوئی میں آپ کو نیا انوکھا واقعہ نہیں بتا رہی ہوں، ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوئے. کس واقعے کا نتیجہ نکلا، کس میں ملزمان کو سزا ہوئی؟ یہاں پر تو مجھے لگ رہا ہے کہ صرف ڈرائیور کے اوپر کیس ڈال دیا گیا ہے، جو مالکان کا بیٹا ہے وہ اس تفتیش میں اب اس لیے شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ لڑکی جو ہے اس کا قتل ہو گیا ہے، وہ لڑکی مر گئی ہے تو پھر اس کی دفعات، قتل کی دفعات اس میں شامل کی گئی ہیں. ادروائز
جو بیانات تھے، جو 2 بیانات لڑکی کے ہیں، اس میں اس کے تحت جو FIR کٹی، اس میں اس لڑکے کا کوئی ذکر نہیں. اور یہ جو خواتین کے حقوق کی تنظیمیں، یہ ان کو اسپتالوں میں ہونا چاہیے، نہ کہ قبرستانوں کے باہر بعد میں ہونا چاہیے. ہم بعد میں ہاتھ ملتے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ 1-2 مہینے بعد وہ خبریں فیڈ ہو جاتی ہیں اور غریب جو ہے وہ اپنے بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری سیڈ. اور ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم صبح صبح آپ کو اس طرح کی خبریں بتائیں، لیکن ابھی تلخ حقیقت ہے، ہمارے معاشرے کی المیاں ہیں، تو وہ بھی آپ کو. اور ہم ظاہر ہے ہم جہاں پر ظلم ہوگا ہم مظلوموں کی آواز ضرور بنیں گے اور ہم اس کا فالو اپ ضرور رکھیں گے اور آپ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کرتے رہیں گے. موونگ فارورڈ بات کر لیتے ہیں ذرا کرکٹ سے کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے، سیریز جاری ہے. اچھا جی، اب ظاہر ہے ہمیں امید تو بہت تھی اور لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ جیت لے گا، اور اگر آپ دیکھیں جو پلیئرز ہیں آسٹریلیا کی ٹیم میں وہ بھی ظاہر ہے کوئی اتنے ہم کہتے ہیں نا، ایک ہم کہیں کہ بھئی ان کی بڑی A کلاس ٹیم آئی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہوا. شاہد ہاشمی نمائندے خصوصی ہمارے ساتھ ہیں، وہ ذرا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی ٹیم کم اسکور بھی نہیں چیز کر سکی اور میچ ہاتھ سے نکل گیا. اچھا چانس تھا کہ ہم ہیٹ ٹرک کر لیتے سیریز بچانے کی، بٹ نہ ہو سکا. کیا ہوا؟ ظاہر ہے جب پاکستانی ٹیم کہہ دیا تو اس سے کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں. پہلا میچ جب آسٹریلیا کی ٹیم ہاری تھی تو ان کے جو قائم مقام کپتان ہے جارج انگلش، انہوں نے کہا تھا ہم نے 30 رنز کم بنائے. کل انہوں نے وہ 30 رنز کے بجائے 31 رنز زیادہ بنا لیے، 200 کے بعد 231 کر لیے. اور جب 231 کر لیے تو ان کی بالنگ نے بہت ہی شاندار کارکردگی دکھائی. اس سے سب سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا 19 سال کا لڑکا آیا اولیور پیک، اس نے زبردست 2 چھکے لگائے، 31 رنز بنا کر آسٹریلیا کو آخری 5 اوور میں وہ جو 33 رنز بنوا دیے وہی ان کے کام آئے. تو ان کا اسکول، ان کی اکیڈمی زیادہ اچھے کھلاڑی پروڈیوس کر رہی ہیں. ہمارے اسکول، ہماری کرکٹ اکیڈمیز، ہمارا کرکٹ بورڈ وہ پلیئر پروڈیوس نہیں کر رہا جو اس طرح کے میچز جیت سکیں. مینٹلی ہمارے پلیئر اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ٹیکٹیکلی ہمارے پلیئر اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. ہم T20 کے پلیئروں کو فوراً ون ڈے کھلا لیتے ہیں. ماں صداقت، صاحبزادہ فرحان، عبدالصمد، یہ زیادہ تر T20 کے پلیئرز ہیں. اور آسٹریلیا ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے پہلا میچ ہارنے کے بعد ہوم ورک کیا. انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ اسپننگ کنڈیشن ہے، وہ فاسٹ بالر کی جگہ اسپنر لے کے آئے اور 232 رنز کا بڑا آسانی سے انہوں نے دفاع کیا. پاکستان کی 78 پہ 6 وکٹیں گر گئی تھیں. تو شاداب خان نے اپنی جو بالنگ میں سٹرگلز ہیں ان کو بہتر کرتے ہوئے بیٹنگ کی، عرفات مناس نے بیٹنگ کی، لیکن وہ رنگ و ڈھنگ نظر نہیں آیا جس کے تحت پاکستان 232 رنز بنا پاتا. شاہد بھائی، میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہارٹ بیٹ کی دوائی ہے آپ کے پاس تو ہمیں وہ بتا دیں، کیونکہ ہم تو دل ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں. پچھلے سیکنڈ لاسٹ جو میچ تھا اس میں بڑے خوش تھے ہم. آپ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے ہوم ورک کیا، ہم نے کیوں نہیں ہوم ورک کیا؟ ہم عرفات مناس کو اتنا سیلیبریٹ کر رہے تھے. 2 کی عرفات مناس نے چلے کوئی عزت کہیں نہ کہیں رکھ لی ہماری لاسٹ میچ میں بھی، لیکن جیسے عرفات مناس کھیلتے ہیں جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سکولز، ہماری اکیڈمیز ویسے پلیئرز نہیں نکال پا رہی جو کہ آسٹریلین مائنڈ سیٹ ہے، تو پھر عرفات مناس کہاں سے نکلے؟ یہ کیا مطلب کوئی تکا لگا تھا؟ نہیں، عرفات مناس اچھا پلیئر ہے. ابھی عرفات مناس نے 2 میچوں میں کی اچھی کارکردگی. ایک آدھ پلیئر ایسا ہو جاتا ہے، اور عرفات مناس مینٹلی تھوڑا اسٹرانگ ہے. اس نے PSL بھی کھیلی ہوئی، اس نے انڈر 19 لیول کی کرکٹ بھی کھیلی ہے، تو میچورٹی ہے اس میں. بہت سے پلیئروں میں وہ میچورٹی نہیں نظر آئی. ہم پہلا ون ڈے جیتے تو ہمیں اپنی مزید بہتر کرنی چاہیے تھی کارکردگی. ہم نے تھوڑے سے رنز زیادہ دے دیے، آخر میں جو رنز بن گئے وہ ہمیں مہنگے پڑ گئے. تو ایک آدھ پلیئر آتا ہے عرفات مناس ٹائپ، لیکن ابھی دیکھیں گے وہ عرفات مناس آگے کس طرح کی کارکردگی دکھاتے ہیں. ہم 1-2 میچوں کے اوپر بہت جلدی کہنے لگتے ہیں کہ بہت ہی زبردست پلیئر ہے. عرفات ویسے اچھا پلیئر ہے، اور بھی اچھے پلیئر ہیں، لیکن ہماری جو گیم اویئرنیس ہے، ہم ایک دم سے ایک میچ اچھا کھیلتے ہیں، دوسرا میچ برا کھیلتے ہیں. ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں، پھر 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. مطلب ہماری کوئی کہتے ہیں نا کنٹینیوٹی ہمیں نظر نہیں آتی کہ بھائی یہ اس ٹیم کا یہ اسٹرینتھ ہے اور ان سے ہم یہ امید رکھیں. شاہد صاحب، میں ذرا شاداب پہ بات کرنا چاہتی ہوں، بیکاز کچھ سینئر ہمارے پلیئرز ہیں وہ کافی زیادہ دامادوں پر بڑی تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی شمولیت اس وجہ سے. شاداب کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے پہلے میچ میں 54 اور کل 56 رنز بنائے. وکٹ انہوں نے بہرحال کوئی نہیں لی، لیکن بیٹنگ میں 50 اسکور کر دی. تو کیا شاداب میں پوٹینشیل ہے؟ ان پر جو تنقید ہوتی ہے وہ بلا وجہ ہے؟ اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ان کی اب تیسرے ون ڈے میں جگہ پکی ہے، اور پھر ٹیم میں بھی جگہ پکی ہے ون ڈے میں.
हाँ, तो अब तो ज़ाहिर जगह पक्की है, उन्होंने बैटिंग में 71 रन बना लिए, अच्छी बैटिंग की, उनमें टैलेंट है, उनकी बॉलिंग नहीं चल रही। पिछले 5 जो वनडे उन्होंने खेले हैं 247 249 रन दिए हैं, कोई भी विकेट नहीं है उनकी। बहुत ज्यादा ट्राई करता है ना जब बॉलर कि मैं वो विकेट ले लूं, मेरे ऊपर तनकीद हो रही है, मैं विकेट ले लूं, तो फिर उसको विकेट नहीं मिलती। और उसके ऊपर ये भी तनकीद हो रही है कि वाकई 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से ओडीआईज नहीं खेला था, T20 खेल रहा था। जब प्लेयर इस तरह से आता है कि कोच ये कह रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, मैं इसी को खिलाऊंगा, ऑलराउंडर है, और वो उसकी जाहिर सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो प्लेयर की वो अपने ऊपर भी बड़ा प्रेशर होता है। तो उसके ऊपर अपना बड़ा प्रेशर है, फिर उसने प्रेशर में एक अच्छी इनिंग्स खेल दी, उसमें पोटेंशियल है, लेकिन उसको जिस तरह बगैर परफॉर्मेंस के टीम में सिलेक्शन किया है उसके ऊपर भी प्रेशर है। और बाकी जिस तरह फॉर्मर क्रिकेटर्स, फैंस सब ये कह रहे हैं कि उसको एकदम से सिलेक्ट करना ठीक नहीं था, बड़ी वैसे उसको प्रॉपरली। मेरे लिए हैरान कुछ बात है कि परफॉर्मेंस के बगैर टीम सिलेक्शन है और प्रेशर फिर भी है। शायद भाई ये होता है, जाहिर है जब एक प्लेयर, प्लीज कंटिन्यू कर लें आप। जी कंप्लीट। मैंने कहा प्लेयर के ऊपर प्रेशर होता है, उसको खुद भी आइडिया होता है कि मेरे ऊपर तनकीद हो रही है, वाकई मैं 2-3 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेला, फिर वो बहुत ज्यादा ट्राई भी कर रहा है, तो उसमें प्रेशर फिर डबल हो जाता है। वैसे तीसरे वनडे में आपको लगता है महज सदाकत और अब्दुल समद को रेस्ट देना चाहिए, ये अच्छा फैसला होगा? नहीं, माइक हसन बहुत तजर्बात कर रहे हैं, उनको एक लेबॉर्ट्री मिल गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वो तजर्बात पे तजर्बात करेंगे, इतनी जल्दी चेंज नहीं करेंगे। अब उनके पास एक शामिल हुसैन है जिनको बांग्लादेश में चांस दिया था, उनको दे सकते हैं चांस। उसके अलावा उनके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है अहमद दानियाल, उनको चांस दे सकते हैं, लेकिन वो यूजुअली ज्यादा तब्दीलियां नहीं करते। पहला मैच जीते थे तो दूसरे मैच में उन्होंने कोई भी तब्दीली नहीं की। ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच हारने के बाद तब्दीली की, तो इतनी ज्यादा तब्दीलियां नहीं करते। वो पूरा मौका दे रहे हैं उनके पास अभी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए। वो कह रहे हैं कि जी मैं वर्ल्ड कप की तैयारी करूंगा, मुझे एक नेट जो है प्लेयर्स का जो नेट है उसको ब्रॉड करना है, ज्यादा प्लेयर्स लेने, ज्यादा ऑप्शंस चेक करने हैं। तो ठीक है, खेलते रहें, और आप इतनी जवानी में अभी दिल की गोलियों की बातें ना किया करें। पाकिस्तानी टीम को अगर आपने देखना है, कवर करना है, तो ये छोटी मोटी बात है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। शायद आशमी हमारे साथ थे। अब जी 4 जून को तो साइम आप वेदर की बात कर रहे थे ना, अब जरा आ जाएं, क्योंकि अभी तो हम जून में याद कर रहे हैं ना ठंडे ठंडे मौसम को, बारिशों को, लेकिन जुलाई में जब मानसून आता है तो फिर बहुत सारी इश्यूज भी आ जाते हैं। भाई इश्यूज क्यों आते हैं ये तो हम आपको पिछले साल से बता रहे हैं, क्योंकि हमने की हुई है छेड़छाड़ नेचर के साथ, कुदरत के साथ। जब कुदरती फिनोमिनन्स में आप अमल दखल करेंगे और उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस करेंगे तो फिर आप खमियाजा भी हामी भुगतेंगे उसका। अब गुज़िश्ता साल जून में दरियाए सवात में सैलाबी रेले के बहाव में 18 सियाह बह गए थे। आपको याद है वो स्टोरी, वो ग्राफिक्स, वो विजुअल्स याद है? पूरी फैमिली खड़ी हुई थी, फिर एक एक करके उनको दरिया का बहाव बहा ले गया था। अब हुआ क्या है कि जिनमें से 9 अफराद की लाशें निकाली गई थी और 4 को रेस्क्यू कर लिया गया था। इस साल भी केपी में ग्लेशियाई झीलें फटने और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया जा रहा है, और शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर्स और बर्फ तेजी से पिघलने लगे हैं। ग्लॉफ का फिनोमिना भी हमने लास्ट ईयर देखा था, जो ग्लेशियर फटता है इसको ग्लॉफ कहते हैं। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे ना साइम, आप ही कह रहे थे कि हमने जो नेचर के साथ छेड़छाड़ किया। अब हमें याद है बचपन में हम जब ज़ाहिर हमारी भी समर वेकेशन होती थी, ये नारान कागान, ये 2 महीने को ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए खोले जाते थे इलाके। ज़ाहिर है इन इलाकों की खूबसूरती को भी आपने सेफ रखना है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो ये पूरे शहर बन गए हैं और 5-5, 6-6 महीने, बल्कि मैं कहूँगी पूरा साल जो है यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट आते हैं, बड़ी जबरदस्त तरीके से पूरा सीजन चल रहा होता है। और जनाब 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मंजिला यहाँ पर आप देखें होटल्स बन गए हैं, वहां पर मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, कुकिंग की जाती है। जितना वहां पे लोग जाएंगे आप सोचें वहां पर फिर जाहिर है ह्यूमन जो है इंसानी फजला भी होगा, दीगर चीजें भी होंगी, वहां पे गार्बेज भी होगा, और फिर वहां पर जो एक पब्लिक फ्लो है, फिर हम लोग सफाई का भी खास ख्याल नहीं रखते। टू बी ऑनेस्ट, हम ट्रैश जिस तरीके से फेंक रहे हैं। आयरनी ये है कि ये गैर कानूनी होटल्स बने हुए हैं दरियाओं के किनारों पे, जिनका फजला दरियाओं में जा रहा है,
اور جب گاڑیاں جاتی ہیں کاربن ایمیشن ہو رہی ہے, کاربن مونوکسائڈ فضا میں جا رہی ہے, جاتے ہیں ہم کچرا پلاسٹک وہیں پر پھینک آتے ہیں, تھیلیاں بھی, اور ہم بوٹلز وہاں پھینک آتے ہیں, کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں ہے ہم لوگوں کو. اب ہو کیا رہا ہے کہ جناب ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے, لینڈ سلائڈنگ اور سڑکیں متاثر ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. پی ڈی ایم میں یہ بتا رہا ہے کہ کل سے بالائی علاقوں میں بارشوں کا بھی امکان ہے اور ندی نالوں اور دریاؤں میں اچانک طغیانی سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے جو اچانک ہو سکتی ہے. بالکل, نمائندے وہاں پر موجود ہیں طاہر شہزاد, ذرا ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ مانسہرہ میں خاص طور پہ کیا سچویشن ہے, کون کون سے علاقے ہیں جو متاثر ہیں. ذرا بتائیے گا طاہر, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, جیسا کہ آپ اور سائم نے بات کی کہ جہاں پہ نیچر کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑا چھڑی کی گئی ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے بلکہ جو سیلابی صورتحال ہے وہ بھی ویلیز میں آتی ہے. اب جبکہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو ہے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے 2 سے 3 دن کے دوران, جو نشیبی علاقے ہیں وہاں سیلاب ہو, جو بالائی علاقے ہیں پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایڈوائزری صرف جاری کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے, ہدایات جاری کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. اب یہ پراپر جو ہے مناسب طریقے سے ان کا صدباق کیا جائے. اب پچھلے سال کی بات کی جائے تو جو منور ویلی ہے وہاں پہ گزشتہ 3 سالوں سے مونسون کے دوران سیلاب آ رہا ہے, اور وہ جو پانی ہے پتھر بہا کے ساتھ لاتا ہے, اور جو ویلی کا جو برج ہے جو کہتے ہیں مانڈری کا برج, وہ بھی پچھلی 2 سالوں سے بڑا زیادہ متاثر ہوا, اور اسے عارضی طور پہ بنا لیتے ہیں, اور نیچے سے جو پتھر ہوتے ہیں بہت زیادہ انہیں وہ ہٹاتے نہیں ہیں. کوئی ادارہ جو ہے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا, تنخواہیں لے رہے ہیں, فنڈ آ رہے ہیں, لیکن جو خوبصورتی ہے اسے وہ تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اب جو سائن نے جو نرام ویلی کی وہاں پہ باقی جھیل کے راستے میں بھی ایسی کنسٹرکشن ایسے ہوٹل بنائے گئے ہیں, آئے ان کو این سی کس دی ہے, اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں نا, اب وہ نرام میں جو اتنی زیادہ ہوٹل بن چکے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہوٹل بن چکے ہیں, اب نرام کی وہ خوبصورتی رہی نہیں ہے. لوگ آگے جا رہے ہیں, پٹاکنڈی کے لیے طرف رہے ہیں, بڑوئی کی طرف جا رہے ہیں, بیسل کی طرف جا رہے ہیں, اور لکسر کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ وہ نرام میں جو گندگی, ٹھیک ہے اخلاقی طور پہ جو سیاحت ہیں انہیں بھی خیال رکھنا چاہیے گندگی پھیلانے, لیکن جو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, اب کس تنخواہیں فنڈ لے رہے ہیں. اب جھیل روڈ کی میں نے بات کی, وہاں پہ جو ہے بہت بڑے جو ہوٹل بن رہے ہیں, اب وہ راستہ ایسے لوگ گریشائی جو جھیلیں ہیں وہاں سے پانی پگل کے نکلتا ہے, تو راستے میں اجازت دے کون رہا ہے؟ ایسی صورتحال میں پرمیشن کیسے دی جا رہی ہے پھر؟ یہی بات ہے. اب وہ واضح طور پہ ہے, وہاں سے ڈبل سٹوری پہ سے زیادہ 3 سٹوری کے ہوٹل نہیں بن سکتے. یہاں پہ 4 5 منزلہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں. آیا یہ کون ہے؟ یہ کاکان بینک میں 30 اگر آپ نے بنائی ہوئی حکومت نے, تو اس سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ حسن کیوں دبا کیے جا رہے ہیں. ایک طرف دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نرام کو جو ہے ہب بنایا جا رہا ہے ٹوریزم کے پروموشن کے لیے, دوسری جانب عملی طور پہ زمینیں حقائق یہ ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. جو بھی ہے وہاں پہ جو کرتے ہیں وہ جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں. اب بات کر رہا تھا اب اپنی مدد آپ کے تحت. طاہر, بالکل آپ نے وہاں کی سچویشن بتائی. ہمارے ساتھ اس وقت پی ڈی ایم اے سے موجود ہیں ترجمان انور شہزاد صاحب. انور صاحب, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, اس طرح کی صورتحال ہے اور ہمیں پتا ہے لاسٹ ایئر اور اس سے لاسٹ ایئر کیا ہوا تھا, کون یہ الاؤ کر رہا ہے, کیسے یہ پرمیشن مل جاتی ہے اس طرح کی تعمیرات کرنے کی؟ بالکل جی, جس طرح مونسون کا سیزن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے, اس سے پہلے جو ہے پلاننگ ہوتی ہے, اور تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوتے ہیں, جتنے متعلقہ ادارے ہوتے ہیں, وہ تمام ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے جو ہے پہلے سے نمٹا جا سکے. صرف ایک ادارے کا کام نہیں ہوتا, تمام ادارے مشترکہ طور پر جو ہے کام کرتے ہیں, تبھی جا کر کچھ نتیجہ جو ہے سامنے آتا ہے. جس طرح تجاوزات ہوتی ہیں, جس طرح پل ٹوٹ جاتے ہیں, ندی نالوں کے راستوں میں جو ہے تعمیرات قائم کی جاتی ہیں, اس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے ہمیں مشکلات جو ہے سامنے آتی ہیں. اس سے پہلے جو ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ سامنے آئے, پہلے سے کنٹینجنسی پلان بنایا جاتا ہے. اس پلان کے مطابق تمام جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں سب کو جو ہے اپنے اپنے فرائض جو ہے دیے جاتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیوٹیز ہیں اور یہ کام جو ہے انہوں نے کرنے ہیں, تاکہ مونسون میں جو ہے اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو کن کن کو جو ہے کون سے ادارے جو ہیں ان کو کون سے کام کرنے ہوں گے. تو تمام ایس او پیز جو ہوتی ہیں وہ پہلے سے ہی ڈکلیئر کر دی جاتی ہیں. ابھی جو مونسون کا سیزن شروع ہونے والا ہے
تو اس سے پہلے جو پری مونسون ہے جس میں درجہ حرارت کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہیٹ ویوز ہوتی ہیں، تیز ہوائیں ہوتی ہیں، بارشوں کی وجہ سے جو سر اف یو الاؤ می، میں آپ سے کوئکلی جاننا چاہتا ہوں کہ کون کون سے علاقوں کو، کون کون سی جھیلوں کو، دریاؤں کو خطرہ ہے اور کس طرح کا خطرہ ہے، کون کون سا خطرہ ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس 2 ڈویژن ایسے ہیں جس میں کافی زیادہ جھیلیں موجود ہیں، جس میں ہمارے پاس ایک مالاکنڈ ڈویژن ہے، دوسرا ہزارہ ڈویژن ہے۔ ان میں جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ دیر اپر ہے، دیر لوور ہے، چترال اپر ہے، چترال لوور ہے، مانسیرا ہے، سوات ہے۔ ان تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو جو ہے پہلے سے ہی ہم نے الرٹ رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے جھیلیں کافی زیادہ موجود ہیں، اور ان جھیلوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے جو ہے ان کے جو بند ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، جس سے ندی نالوں میں جو ہے طغیانی کی صورتحال جو ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو ابھی جو ہے ریسنٹلی ہم نے ایک گلوف ایڈوائزری جو ہے وہ ایشو کی ہے، اور انہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو جو ہے ہم نے الرٹ رکھا ہوا ہے، کیونکہ درجہ حرارت جو ہے وہ بتدریج جو ہے بڑھ رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جو پریڈکشن کو دیکھا جائے تو 47 تک جو ہے یہ درجہ حرارت پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پہاڑوں پہ جو گلیشیئرز موجود ہوتے ہیں وہ تیزی سے پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جو نیچے ندی نالوں میں جو گرتے ہیں، یہ ان کا پانی جو گرتا ہے تو ان سے جو ہے ان کا کافی زیادہ جو اس کی ویلوسٹی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس سے جو ہے تو طغیانی اور فلش فلڈ کا جو ہے خدشہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ابھی الرٹ ہیں، اور تمام جو دستیاب وسائل ہیں وہ ابھی جو ہے ہم نے الرٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو گرمی کی چھٹیاں آنے والی ہیں، جس میں سیاح کافی زیادہ جو ہیں بالائی علاقوں کی جانب رخ کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے ٹیورزم ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ہم نے ایکٹیو رکھا ہوا ہے، جس میں پیٹرولنگ پولیس ہے اس کو ہم نے ایکٹیو رکھا ہے۔ دفعہ 144 جو ہے وہ ہم نافذ کیا جائے گا اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے، تو تمام تر جو پلان ہے اس کے مطابق جو ہے۔ انور صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں، ظاہر ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری پی ڈی ایم اے کی یا این ڈی ایم اے کی ڈفرینٹ ہے، آپ لوگ ظاہر ہے ڈیزاسٹر سچویشن کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ صورتحال جو ہے یہ بنے ہی نہ، یہاں تک نوبت آئے ہی نہ اگر جو متعلقہ ادارے ہیں، متعلقہ اتھارٹیز ہیں، ان کے ساتھ مل کر طے کیا جائے کہ جی اس علاقے میں تعمیرات کس حد تک ہونی چاہیے، کس حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر ہزارہ ڈویژن کی بات کریں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے وہاں پر سیوریج کی لائنیں ڈال دی گئی صاف پانی میں، تو اس کے بعد ظاہر ہے وہاں پر جو آبی حیات ہے ان کو خطرہ ہے، پولیوشن پھیلے گی، پھر گلیشیئر جس طرح، تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے۔ بالکل، جس طرح میں نے آپ کو بتایا سب آن بورڈ ہی ہوتے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس کو جو ہے ایس او پیز دی جاتی ہیں کہ ان کے کیا کیا کام ہوں گے اور کیا کیا ان کے فرائض ہیں، تمام ایس او پیز جو ہے پہلے سے ہی ان کو دی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مالاکنڈ ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن کو دیکھیں تو یہاں پر جتنی بھی آبادیاں ایسی ہیں جو ریور بینک کے قریب ہیں، یا تو ان کے راستے میں تعمیر کی گئی ہیں یا جو ہے ان کے قریب ہی تعمیر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ کافی زیادہ جو ہے مرتبہ اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو تجاوزات ہٹائے جاتے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے ان کو وہاں پر جو ہے وہ تعمیر کر دیتے ہیں، تو ایسی کافی زیادہ سچویشن جو ہے ملتی ہے ہمیں، بعض اوقات جو ہے پھر کورٹ آرڈرز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو سچویشن جو ہے ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات عوام کی جانب سے جو ہے ایسی جگہوں پہ تعمیرات بالکل، اور عوام کے لیے اگر ہٹایا بھی جائے تو بار بار رائٹلی سیڈ۔ بہت شکریہ انور شہزاد صاحب، آپ نے اپنی تھاٹ سے ہمیں آگاہ کیا۔ عوام کے لیے پیغام ہے کہ آپ لوگ پلیز اپنے تئیں ویدر دیکھیں، فورکاسٹ دیکھیں، ساری اپڈیٹس جانیں، پی ڈی ایم اے کا ایپ ہے، پلیز اس کے بعد آپ سیاحت کے نکلیں۔ اب آنے والے جو مہینے ہیں نا یہ بہت خطرناک ہیں، پلیز کوئی ایڈونچر نہ کریں۔ یہ جو ایڈونچر ہوتا ہے نا کہ جی پانی کا بہاؤ یہاں سے بہت زیادہ ہے، وہاں پر ایک چھوٹی سی جو ہے نا ٹیلا بنا ہوا ہے، اس پہ جا کر ہم پکچر لے لیں، یہ نہ کریں۔ آپ کو پتا ہے کتنی جانیں گئی ہیں اس چکر میں، تو یہ خدا نہ خواستہ نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں، فیملی کا خیال رکھیں، دوستوں کو بھی اپنے یہی مشورہ دیں۔ یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور پھر اس بریک کے بعد واپس آئیں گے۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। यूर वाचिंग AY न्यूज। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशाइंद हुआ होगा और मैं और सदफ आपको पता है रोज आ जाते हैं आपके सवेरे को बाखबर बनाने के लिए। जनाब, एक तो सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों को बहुत जल्दी डिजिटलाइज कर दिया है। एक तो हम हम ग्लोबली कनेक्ट हो तो गए हैं और इन्फॉर्मेशन का एक फ्लक्स है, इन्फॉर्मेशन जिससे हम सीख भी बहुत रहे हैं। हाँ, और बहुत सा कंटेंट ऐसा है जो कि हमें टाइम से पहले ही पता चले जा रहा है और बच्चों को भी पता चले जा रहा है, और सेंसिटिव कंटेंट भी है, वायलेंट कंटेंट भी है, रेसिस्ट कंटेंट भी है। अब हुआ क्या है, ये बड़ी मजे की अपडेट है। कम उम्र सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेटा ने दुनिया भर में इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेजेस पर गुज़िश्ता रोज से एक नई सख्त पाबंदी नाफिज कर दी है। कंपनी के मुताबिक 13 से 17 साल उम्र के सार्फिन के अकाउंट्स पर खुदकार हिफाजती सेटिंग्स का इत्लाक किया है, जिसके तहत नौजवान सार्फिन नामुनासिब या हसास मवाद शेयर करने वाले अकाउंट्स को ना देख सकेंगे। आई रियली वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि यही सेटिंग जो है ना ये एक्स के ऊपर भी कर दी है, क्योंकि एक्स के ऊपर बहुत डिफरेंट किस्म का कंटेंट आ जाता है। अच्छा जी, अच्छा ना ही वो देख सकेंगे ऐसा मवाद, ना ही उन्हें फॉलो कर सकेंगे। बट साइम मेरा सवाल ये है कि ये तो पाबंदी पहले भी थी। 18 साल से कोई कम उम्र जो है वो फेसबुक पे अकाउंट ही नहीं बना सकता था। बट बच्चे क्या करते थे, क्योंकि इन्होंने ऐसी कोई पाबंदी सख्ती की भी नहीं थी, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते थे और अपना अकाउंट बना लेते थे। अब हुआ क्या है, ऐसे अकाउंट्स को सर्च रिजल्ट और सिफारिशात से भी जो है बेदखल कर दिया जाएगा। मेटा ने जी क्या किया है, बाज़ हसास मौज़ूआत यानी कि अगर हम अल्कोहल की बात करें उसकी तलाश पर भी पाबंदी आयद कर दी है। वालिदैन को अपने बच्चों के अकाउंट्स पर मजीद कंट्रोल देने के लिए ये दैट इज गुड नए फीचर्स मुतारिफ करवाए गए हैं। अमल दरामद कैसे होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल पाबंदी लगाई थी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सबब बन रहा है, बच्चों के हेल्थ हैजर्ड इसमें हो रहे हैं। इसके बाद दीगर कंट्रीज ने भी इसी कानून को फॉलो किया है। तो अब देखते हैं कि ये पाबंदी इसका इत्लाक ये बात आपने वैसे बड़ी दुरुस्त, आपका पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, ये हम जान लेंगे। IT एक्सपर्ट कंवल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग टू यू। सदफ ने अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रेज किया और वो ये है कि हाउ वुड मेटा नो कि बच्चे का अकाउंट है। बच्चे तो बड़े स्मार्ट हैं, वो तो या तो अपने पेरेंट्स की जीमेल लगा देते हैं या फिर अपना एज जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे का अकाउंट है और वो अल्कोहल सर्च कर रहा है या वो कोई वायलेंट कंटेंट सर्च कर रहा है? अगर बच्चा अपनी एज चेंज कर लेता है और कोई एज प्रूफ मेटा रिक्वायर नहीं करता इस वक्त तक, तो कोई ID कार्ड नहीं रिक्वायर करता फॉर मेकिंग एन अकाउंट ऑन फेसबुक, तो फिर जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ये उस केस में है कि अगर जो बच्चे जैसे बहुत सारे वालिदैन हैं या बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास अकाउंट्स नहीं हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें सोशल मीडिया यूज नहीं करने देते, तो ये एक नई मार्केट मेरा ख्याल है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जिन बच्चों के पास पहले से एक्सेस नहीं था, क्योंकि पहले तो 18 साल से पहले के बच्चे जो है वो आ ही नहीं सकते थे मेटा पे या फेसबुक पे, तो अब उन्होंने ये एक पूरा नया सेगमेंट है मार्केट का जो वो खोल रहे हैं अपने लिए, जिसमें वो पेरेंट्स को भी इनकरेज करेंगे। इसमें जो अभी उन्होंने नई ये रिलीज किया है, इसमें फैमिली सेंटर भी है, तो पेरेंट्स जो हैं वो एक फैमिली अकाउंट्स बना सकते हैं। उसमें एक पेरेंट जो है वो 5 बच्चों तक को मॉनिटर कर सकता है, जिसमें वो अपने बच्चों को इनवाइट भेज सकते हैं, फिर बच्चा उस इनवाइट को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसमें फिर बाद में पेरेंट्स उनके रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं, लाइक स्लीप टाइम और स्क्रीन टाइम लिमिटेशंस, ब्राउजिंग लिमिटेशंस एक्सेट्रा। प्लस जो एल्गोरिदम्स, जो बच्चे चीजें देख रहे हैं और जो उनके एल्गोरिदम्स में उनको चीजें सजेस्ट हो रही हैं, वो भी पेरेंट्स को नजर आती रहेंगी। तो एग्जैक्टली पेरेंट्स ये नहीं देख सकेंगे कि बच्चे क्या देख रहे हैं, मगर उनका जो एल्गोरिदम में जो जनरल जो चीजें उनको दिखाई जाती हैं, वो क्या सर्च कर रहे हैं, वो भी पेरेंट्स उसको भी देख सकेंगे। तो ये उन पेरेंट्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए जो अपने बच्चों को बिल्कुल अकाउंट नहीं लेने देते थे सोशल मीडिया पे, वो अब बच्चे मतलब दे मीन बिजनेस। कवल, अगर हम इसे ये समझे दे मीन बिजनेस, और वो और फॉलोवर्स चाहते हैं, वो कम एज ग्रुप के हों, 13 साल के हों, 12 साल के हों, उनको उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस के साथ एक तरीके की ल्यूर करने की कोशिश की कि आप भी अकाउंट बना सकते हैं। मुझे जरा ये बताइएगा कवल, हम अपने तौर पे बच्चों को इन चीजों से कैसे बचा सकते हैं? चले मेटा तो जो पॉलिसी लेकर आए वो उनके अपने फायदे के लिए होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना भी उसमें प्रॉफिट रखा होगा, बट एज पेरेंट्स, बीइंग अ पाकिस्तानी पेरेंट,
कैसे हम बच्चों को बचा सकते हैं? دیکھیں اب تو اس پہ بے تحاشا ریسرچ بھی آ گئی ہے اور بہت اب نئی ٹرم بھی کوئن ہو گئی ہے کہ دیر از سم تھنگ نون ایز فیس بک ایڈکشن. بالکل جیسے ڈرگس کی ایڈکشن ہوتی ہے ویسے ہی سوشل میڈیا ایڈکشن کی بھی اب ایک نئی ٹرم کوئن ہو چکی ہے جو کہ سائیکالوجی اور سائیکیاٹری سرکلز میں اب یوز ہونا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ یہ ایک انتہائی اور اسپیشلی بچوں کی برینز کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بار بار انسان کو جو ڈوپامین ہٹس ہیں وہ اس کی وجہ سے بار بار ہوتا ہے, جو جس کی وجہ سے ایڈکشن ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ناولٹی ہے, اس میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک نیا سبجیکٹ آ جاتا ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے پنچز کے ساتھ جو ہے وہ انٹرسٹنگ کانٹینٹ اویلیبل ہے, اور پھر اس کے الگوریتھمز جو ہیں وہ ٹیلر ہوتے ہیں ٹو دا پرسنز لائکنگ. جو جس طرح کی چیزیں آپ کو پسند ہیں اسی طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی رہیں گی, جس طرح کی چیزوں سے آپ انٹرٹین ہوتے ہیں, جس طرح کی چیزوں پہ آپ ہک ہوتے ہیں, جو آپ کی اٹینشن گریب کرتی ہے اسی طرح کی چیز آپ کو نظر آتی رہے گی. تو یہ بچوں کی برینز کے لیے, چھوٹی برینز کے لیے تو انتہائی تشویشناک, بہت ڈینجرس چیز ہے آلموسٹ. اس پہ بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کی ابیلٹی آف فوکس یا ڈیپ تھنکنگ کی ابیلٹی یا سوچنے سمجھنے کی جو ایک ہم جیسے کہتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم باہر کھیلتے تھے, امیجنیشن ہماری اسٹرانگ ہوتی تھی, پریٹینڈ گیمز ہوتی تھیں, وہ جو پریٹینڈ کرنے کی یا امیجن کرنے کی کیپیسٹی ہے اس کو سیویئرلی ریڈیوس کر دیتا ہے, اس کو لمٹ کر دیتا ہے, اس کیپیسٹی کو بہت کم کر دیتا ہے. تو پیرنٹس کو ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. اور ادر دین دیٹ تو بہت ہی آبویس جو ڈینجرز ہیں وہ تو ہیں کہ پریڈیٹرز وہاں پہ ہوتے ہیں. بالکل. ایک ابھی ریسنٹلی کسی نے ایک مووی بنائی تھی جو کہ بہت میرا خیال ہے سب پیرنٹس کو دیکھنی چاہیے, جس میں دکھا رہے تھے کہ ایک بچہ ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور سامنے اس کو کوئی ڈرگ آفر کر رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے, تیسری طرف جو ہے وہ کوئی ان اپروپریٹ لڑکا اور لڑکی آپس میں کچھ کر رہے ہیں, چوتھی جگہ پہ جو ہے وہ اور کچھ اس طرح کی ان اپروپریٹ چیزیں ہو رہی ہیں, اور وہ سارا کچھ اس کے کمرے کے اندر ہو رہا ہے. اور اس کے پیرنٹس آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ اس سے ملتے ہیں, اوکے گڈ نائٹ, اور وہ دروازہ بند کر کے لائٹ آف کر کے چلے جاتے ہیں. So this is exactly when parents are letting their small kids, giving them access to ہر طرح کی جو چیزیں, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, تو essentially وہ اپنے بچوں کو یہ سب کچھ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور اجازت دے اور کس کر کے ایکسپوز کر رہے ہیں. اور بہت کم عرصے میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایکسیسیبل بن گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لاشعوری ایک نعمت ہے, وہ اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ لاشعوری بہت سی چیزوں میں واقعی ایک نعمت ہے. ہم نے بات کر لی میٹا کی سیفٹی کی, لیکن بہت سی ویب سائٹس, گیمز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاپ اپس آ جاتے ہیں, خودکار پاپ اپس ہیں وہ, جہاں پہ اچھا پھر ان پاپ اپس میں ایڈز, سیریز, کارٹونز ایسے دکھائے جاتے ہیں, ایسے تھم نیلز کے ساتھ, جو کہ بچے انٹائز ہوتے ہیں, بڑے انٹریگڈ ہوتے ہیں, اس پاپ اپ پہ کلک کر لیتے ہیں. بچوں کی گیمز بھی اتنے بولڈ ٹاپک اس میں رکھے گئے ہیں, نہ جانے اس میں بچوں کو کیا کیا انسپریشن دکھائی جا رہی ہے جو کہ انسپریشن نہیں ہونی چاہیے. مطلب وائلنس بھی ہے, دیگر چیزیں بھی ہیں. اب یہ ان کی سوسائٹی کو, تو ویسٹرن سوسائٹی میں تو کلچر ہے, وہاں تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کانسیپٹ ہے, وہاں پر تو سیکس ایجوکیشن کا بھی کانسیپٹ ہے, لیکن ہمارے یہاں ہمارا معاشرہ ڈفرینٹ ہے, ہمارا سوشل فیبرک از ڈفرینٹ ہے. ہمارے ایک کمرے میں بیٹھے ماں باپ اپنے موبائل میں اتنا گم ہے, یہ نہیں معلوم کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. تو یہ اس چیز کو کیٹر کرنا بہت ضروری ہے کنول. اور ہم لاکھ چیزیں کہیں کہ فلاں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, اتنے ایڈوانس ٹیکس ہیوی نہیں ہے پیرنٹس, ٹو بی آنیسٹ. ایگزیکٹلی, مگر یہ ہر پیرنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تھوڑے اتنے ٹیکس ہیوی ہو جائیں ایٹ لیسٹ کہ اگر وہ اپنے بچے کو فون کا ایکسیس یا لیپ ٹاپ کا ایکسیس دیتے ہیں تو اس پہ پیرنٹل کنٹرولز ضرور لگائیں. اب ہر طرح کے دیکھیں, اسکول میں آج کل آپ کو بچے کو ایکسیس دینا ہی پڑ جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے اسکولز جو ہے ریکوائر کرتے ہیں, بچے کی ایجوکیشن کا پارٹ ہے, سب کچھ آن لائن ہے, ہوم ورک آن لائن ہے, آن لائن ان کو جانا ہی پڑتا ہے. تو پھر پیرنٹس کو اتنا سیکھ لینا چاہیے کہ وہ
بچے کی ایکٹیویٹی، آن لائن ایکٹیویٹی کو مانیٹر کر سکیں. اس کے آپ کنٹرولز جی میل بھی دیتا ہے، گوگل بھی دیتا ہے، مائکروسافٹ بھی دیتا ہے. آپ پورے ڈیوائس پہ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں، اسمارٹ فون کے اوپر ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں، ایون لیپ ٹاپس اور آئی پیڈس کے اوپر آپ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں، اسکرین ٹائم کی بھی ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں. اور آپ سونے جاگنے کا آپ رات کو ایک سرٹن وقت پہ اس کو بند کر سکتے ہیں، اور اٹھنے کا وقت. پھر آپ اس پہ یہ بھی ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ایپس جو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں ان کی کیا ایج لمٹ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا چھوٹا بچہ تو 4+ سے اوپر کی ایپ وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کر سکے گا، یا جب بھی ڈاؤن لوڈ کرے گا تو آپ کی پرمیشن وہ ریکوائر کرے گا. تو اس طرح کی آپ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں. تیسرا جو ہے آپ کانٹینٹ کی بھی ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا، جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ بچے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تو بہت سارا ایکسپلیسٹ کانٹینٹ کے ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں تو جو سارا جو ایکسپلیسٹ کانٹینٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ فلٹر آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ایکسپلیسٹ کانٹینٹ بچے کو نظر نہیں آتا. مگر یہ ریسٹرکشنز پیرنٹس کو سیکھ کے لگانے پڑتے ہیں اور لگانے پڑیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کمل پیرنٹس کے لیے کیسے ان کو اویئر کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تو آج کل تو ہم اسی ڈیبیٹ میں ہیں نا، ملینیلز ورسز جینزیز میں. میں یہ کہوں گا کہ جینزیز کو شاید ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا ملینیل سے زیادہ تیز استعمال کرنا آتا ہے. زیادہ نہ استعمال کرنا آتا ہو لیکن شاید چلیے تیز کرنا آتا ہے استعمال. بٹ جینزیز کے بعد اب جین الفا بھی آ گئی، جین بیٹا بھی آ گئی ہے. تو ملینیلز جو کہ ابھی جینزیز کو نہیں سمجھ پا رہے، وہ جین الفا، جین بیٹا کو کیسے کیٹر کریں گے، ان کو کیسے پکڑیں گے؟ تو ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ ملینیلز کو بھی تھوڑا ذرا ایوالو کیا جائے، ان کو کیسے اویئر کیا جائے؟ دیکھیں، اب آج کل جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ کہ یوٹیوب پہ آپ نے جو چیز، اور یوٹیوب کو بھی چھوڑ دیں، یوٹیوب تو پرانا ہو گیا. اب آج کل کلاڈ اور چیٹ جی پی ٹی پہ آپ جس طرح کی چیز آپ کو چاہیے اس طرح کی چیز آپ کو مل جائے گی. تو کوئی بھی پیرنٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ کلاڈ یا اوپن چیٹ جی پی ٹی، اوپن اے آئی ہر کوئی استعمال کرتا ہے آلموسٹ، وہاں پہ جا کے یہ صرف اتنا ٹائپ کر لیں کہ میرا آئی وانٹ ٹو ریسٹرکٹ مائی چائلڈس content and screen time and want to filter and monitor my child's online activity. تو آپ کو بہت ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز دے دے گا. آج کل یہ ایکسکیوز ہی نہیں رہا ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ہمیں آتا نہیں ہے، یا ہمارے پاس، کیونکہ اتنی زیادہ وائڈلی اویلیبل ہے اب انفارمیشن کہ آپ کسی بھی طرح کی انفارمیشن، صرف اب آپ کی ول پاور چاہیے، اور آپ کی یہ ایک ایز اے مدر اور ایز اے فادر آپ کا ایک وہ لیزینس سے نکل کے، دیکھیں یہ آپ کے بچے کی تربیت ہے، اور آپ اپنے بچے کی تربیت کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں ایک ایسی دنیا میں جہاں پہ ایپسٹین فائل جیسے لوگ جو ہے وہ دنیا چلا رہے ہیں. تو ہاؤ آر یو کمفرٹیبل ود دیٹ؟ ہاؤ کین یو آؤٹ سورس اپنے بچے کی تربیت جو ہے اس کو آپ کیسے آؤٹ سورس کر سکتے ہیں اس طرح کی دنیا کو؟ آپ نے اپنے بچے کی تربیت خود ہی کرنی ہے. آپ نے بڑے اچھے الفاظ کہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کو آؤٹ سورس کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ کیسے اتنے لیزی ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ بہت سارے امپورٹنٹ باتیں ہیں. تھینک یو سو مچ کمل، بہت شکریہ. جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم اب تو پریمیم ورژن بھی آ گئے ہیں. اگر آپ کو ایڈ فری ورژن چاہیے نا، اس میں پاپ اپس نہ آئے، تو اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا. تو ان کا تو یہ بزنس ہے. ول پاور کی بھی بات کی کمل نے، تو ول پاور ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو، اپنی فیملی کو ان سارے مواد سے بچانا ہے. یہ زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے. ان کو جان کے جو ہے ہم کوئی ڈگری حاصل نہیں کر لیں گے، وقت آنے پہ چیزیں خود پتہ چل جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اور آپ لوگ خود بھی آپ اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کیا کریں سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا انرجی اپنی کلینز کیا کریں، تھوڑا بریک لے لیا کریں ایک مہینے میں ایک آدھ دفعہ، بڑا امپورٹنٹ ہے. نارمل ہیومن لائف کو بھی واپس آپ اس میں آئیں. موونگ فارورڈ جناب، اب آ جاتے ذرا وہ ایک شخص ہے جس کا ہم بہت روز ہی ذکر کرتے ہیں، ٹینشن ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ کی میں بات کر رہا ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جناب اب یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ان سے بات چیت مسلسل جاری ہے. ایران کے ساتھ 4 دن پہلے، کل اور آج بھی رابطے ہوئے ہیں. دونوں رابطوں کی ڈیٹیل بھی بتا دی ہے. مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں میں یہ کہنا قبل از وقت سمجھتا ہوں. اچھا، وہ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں. مارکو روبیو نے بھی کہا ہے، انہوں نے جوہری حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم اس پہ چاہتے ہیں کہ بالکل بھی کسی قسم کے کوئی انریچ یورینیم نہیں ہونی چاہیے ایران کے پاس. لیکن ایران تو، میں تو یہ آپ کو کب سے بتا رہی ہوں کہ اس جنگ سے پہلے بھی جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا تب بھی ایران اگری کر گیا تھا. اور اس سے پہلے بھی ایک مثال موجود ہے، جب اوباما ایڈمنسٹریشن میں ایک معاہدہ طے پایا تھا تو انہوں نے رشیا میں باقاعدہ جہاز بھر بھر کے وہ یورینیم رکھوایا تھا، انریچ یورینیم. تو اب کیا مسئلہ ہے جب گو ہیڈ مل رہا ہے ایران کی طرف سے؟ باقی یہ کہ
डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर चाहते हैं जल्दी मुआहदा हो तो फिर हो जाना चाहिए. अब इसमें रह क्या गया है, मैं ये बस मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है. बाकी जिस तरह वो कल सहाफी से एक मुखातिब हो रहे थे, मैंने साइम वो वीडियो नहीं देखी. अच्छा. मुझे पता था वो कहेंगे यू आर सो नेस्टी, यू आर सो फेक, यू आर पता नहीं क्या, दिस एंड दैट. तो मैंने कहा छोड़ो, मैं नहीं देख रही. जनाब बात कर लेंगे इसी हवाले से. हमारे साथ एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं. खालिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए. डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि ईरान से बातचीत मुसलसल जारी है, मुज़ाकरात कहां तक पहुंचने हैं ये कहना कबल अज़ वक्त होगा. ईरान के साथ वो कहते हैं कि अब किसी न किसी तरीके से मुआहदा करने का वक्त आ गया है. तो ये बात तो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि भाई ईरान के साथ आप मुआहदा कर लें. आपका पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर रहा है, आप पे प्रेशर आ रहा है, आपका बजट जो है वो ड्रेन हुए जा रहा है, आप प्लीज मुआहदा कर लें, जल्दबाजी कर लें इस मुआहदे में. स्टिकिंग पॉइंट क्या है सर, अब ये बात रुकी कहां पर हुई है? बहुत शुक्रिया सदफ और साइम, आपने इनवाइट किया. जी बिल्कुल, पूरी दुनिया इसी पे गेस कर रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक्चुअली नेगोशिएशन कर भी रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, फिर छोटे छोटे मिशंस और स्ट्राइक्स भी होते हैं जिसमें कुछ सिलेक्टिव जगहों को टारगेट किया जाता है. वो सारा कुछ क्या कर रहे हैं. कभी वो फिर नेतन्याहू पर गुस्सा निकालते हैं, फिर बातें तो बहुत दफा हुई हैं लेकिन इस दफा पब्लिक कर दी जाती हैं कि क्या बातें की हैं उन्होंने. तो ये सारा मिक्स एंड मैच है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जिसको कहते हैं ना स्टक बिटवीन डेविल एंड द डीप सी. एक तरफ उनको फतह वो नहीं मिली. देखिए जो मिलिट्री की फतह होती है या परफॉर्मेंस होती है वही आपको नेगोशिएशन टेबल पर जो लीवरेज देती है, जिसका मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा आपकी क्लियर कट विक्ट्री होगी उतने क्लियर कट आपकी डिमांड मानी जाएंगी. वो तो हुआ नहीं. प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए तो वही कन्वर्ट होने थे बेसिकली पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव, वो नहीं हासिल हुए. नंबर 1. नंबर 2, इजरायली प्रेशर बहुत ज्यादा है नेतन्याहू का कि आप ये तो डील कर ही नहीं सकते क्योंकि अमेरिका में इस वक्त जो ज़ायनिस्ट लॉबी है और जो ज्यूज लॉबी है और खासतौर पर नेतन्याहू बैक जो लोग हैं और बहुत ज्यादा है, हमें पता है, मीडिया बहुत ज्यादा उनके कंट्रोल में है, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये जो डील है इससे बेहतर तो डील ना की जाए. लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप एक दिलचस्प बात ऑन द लाइटर नोट सुबह सुबह बता दें क्योंकि ज्यादा सख्त बातें शायद अच्छी ना लगे. प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज तक 19 किताबें लिखी हैं, वो ऑथर हैं और उनकी सबसे पॉपुलर बेस्ट सेलिंग बुक है द आर्ट ऑफ द डील. अच्छा, वो एआई से तो नहीं लिखवाई वैसे उन्होंने, चैट जीपीटी सॉर्ट ऑफ. अच्छा उनके ना मैं हैरान हूँ. देखिए जो 19 किताबें लिखे ना, 19 किताबें लिखने वाले की जो वोकैबुलरी है ना वो तो A1 होनी चाहिए. उनके पास अल्फाज का एक जखीरा होना चाहिए. बट डोनाल्ड ट्रंप साहब जब बात करते हैं तो एक आम अमरीकी जो है ना उससे अच्छी अंग्रेजी बोल लेगा, उसके पास उससे ज्यादा वर्ड सिलेक्शन होगा. डोनाल्ड ट्रंप साहब ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ग्रेट, नास्टी, फेक न्यूज, बैड, गुड, इसके अलावा वो उनकी वोकैबुलरी में और कोई वर्ड नहीं है. जब 2 5th ग्रेड बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, जैसी गुफ्तगू वो करते हैं, जैसी जबान वो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उस जबान में ट्रूथ सोशल के ऊपर ट्वीटें मारते हैं. और आप सोचिए कि 19 किताबें लिखी में डोनाल्ड ट्रंप ने, ये मेरे लिए बड़ी एक हैरान कौन बात है. पता लगाएं को ऑथर कौन है, को ऑथर एडिटर वो बोलते जाते होंगे, वो लिखता जाता होगा बंदा साथ में. जिस तरह वो ट्रंप टावर बन जाते हैं तो ट्रंप साहब खुद थोड़ी ट्रंप. अच्छा चिश्ती साहब, मैं बड़ा हैरान हो गई और लगता है ये बात सुन के हमारा कैमरा भी हैरान हो गया, सब कुछ स्ट्रक हो गया. 19 किताबें लिखी हैं तो फिर भी अभी तक वायदा नहीं हो पा रहा है. आपने कहा जो उनकी सबसे फेमस बुक है वो है ही इसी हवाले से. नहीं, उससे भी आपको लाइटर नोट बताएं, आप कैमरे को वार्निंग दे दें कि अभी ना हिले. मैं आपको लाइटर नोट पे एक और बात ऐड करता हूं कि उनकी 4 किताबों में नंबर 1 जिसको बेस्ट सेलिंग ये है द आर्ट ऑफ द डील. दूसरी है द आर्ट, दूसरी बड़ी मजेदार बात है उसको कह रहे हैं कि फिर आर्ट ऑफ कम बैक ये कहते हैं. फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा आखिरी तीसरी किताब है वो है क्रिपल्ड अमेरिका. तो ये उन्होंने सीक्वेंस में वही किया है जिस तरह की किताबें उनकी 3 टॉप की जो है. अनफॉर्चुनेटली ऑन द सीरियस नोट देखिए, बुनियादी तौर पर मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, स्टीफन वॉल्ट एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा 3 लाइनों में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक सोल्यूशन दिया है. मेरा ख्याल है मैं भी उसको सपोर्ट करना चाहूंगा. उन्होंने कहा है एक्सेप्ट द डिफीट, कट द कॉस्ट एंड मेक अ डील. यानी एक्सेप्ट द डिफीट, कट द कॉस्ट एंड मेक अ डील. अब मेरा मानना भी यही है कि देखिए इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के पास आइडियल डील जिसको कहते हैं वो फतह वाली डील और एक यादगार डील की ऑप्शंस ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं. उनके पास या बुरी डील की ऑप्शन है या बहुत ही बुरी डील की ऑप्शन रहेगी. तो मेरा ख्याल है उनको अपनी किताब पढ़ लेनी चाहिए
اور شاید ان کا چوتھا چیپٹر بڑا دلچسپ ہے. ان کی میں کتاب جب پڑھ رہا تھا تو اس میں اس کا ٹائٹل چوتھے چیپٹر کا یہ ہے پش پش اینڈ ڈیش ڈیش ڈیش. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کیپ پشنگ دی اینیمی، جب تک اینیمی آپ کی بات نہ مان جائے اور اس کے بعد اگر وہ نہ ہو تو پھر کمپرومائز کر لے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی، انہوں نے اپنی کتاب پہ سارا کچھ لکھ دیا لیکن عمل نہیں کر رہے وہ خود. تو یہ بڑی اسٹرینج بات ہے. I was just wondering کہ کتاب پڑھ کے آپ محظوظ حد سے زیادہ رہے تھے یا آپ پریشان زیادہ ہو رہے تھے؟ بہرحال بڑی اچھی بات ہے، آپ نے ساری چیزیں مینشن کی. مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکو روبیو کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ایک شرط رکھ دی ہے اور اس شرط میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھولنے کی اونلی شرط یہی ہے کہ پابندیاں ایران سے ختم نہیں ہوں گی اور پابندیوں میں نرمی کو جوہری پروگرام پر حقیقی عمل درآمد سے مشروط کیا جائے گا. اب یہ پابندیاں جس طریقے کی اس وقت ایران کی اکانومی ہے، سچویشن ہوئی ہے، پابندیاں لفٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ایران مانے گا کیسے؟ دیکھیے صدر، میں آپ کا وہ جو میرے یہاں پہ شروع جوائن کرنے سے پہلے آپ ایک بڑی زبردست آپ نے بات کہی تھی کہ دیکھیے 8 ٹن نیوکلیر انریچڈ مٹیریل ایران نے 2015 JCPOA کے بدلے میں روس شفٹ کیا تھا کیسپین سی کے ذریعے. 8 ٹن اگر آپ ملٹیپلائی کریں کہ 440 جو کلو گرام کتنا بنتا ہے، شاید کوئی 18 گنا کم بنتا ہے. تو اگر ایران نے اس وقت 8 ٹن والنٹیرلی وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ ایک بام نہیں چلا تو ہینڈ اوور کر دیا تھا، جس کا کیا مطلب ہے کہ ایران کو ان ریٹرن یہ ہائی ڈگری آف ایشورنس اس وقت بھی چاہیے تھی کہ مجھ پر حملہ نہیں کریں گے آپ، مجھے دوبارہ نشانہ نہیں بنائیں گے، سینکشنز اٹھا لیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. اور ظاہر ہے جو ایران کے پاس سب سے زیادہ جسٹیفیکیشن ہی امریکہ کا ٹریک ریکارڈ ہے. جب آپ کسی سے ڈیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کریڈیبل کتنے ہیں. اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھیے 47 سالوں میں پہلے صدر ہیں جنہوں نے ایران پر ایک نہیں 2 دفعہ حملہ کیا اور گیپ کے ساتھ نہیں کیا، 7-8 مہینوں کے بعد دوبارہ کیا. تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ایران کو بھی پتا ہے کہ یہ 440 کلو گرام آخری لیوریج ہے اس کے پاس. اگر یہ لیوریج وہ خود والنٹیرلی دے دیتا ہے تو اس کا حشر چانسز ہیں وہی ہوگا جو 8 ٹن کے ساتھ ہوا اور نتیجہ وہی نکلے گا جو 8 ٹن دینے کے بعد نکلا. تو یہ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ انفارچونیٹلی ڈکٹیٹ کرانا چاہتے ہیں، زبردستی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر یہ ایک اور بات بھول جاتے ہیں. دلچسپ بات ہے، ایک اور میں ایشو یہاں پہ کرتا ہوں. دیکھیے امریکہ نے 1954 سے 1975 تک 21 سال تک ویتنام پہ حملہ کیا، جنگ لڑی 21 سال تک. اور کس کے خلاف لڑی؟ کمیونسٹ پارٹی کے خلاف. وہاں اس وقت کمیونسٹ پارٹی کی حکومت تھی. آج ذرا گوگل کر کے چیک کریں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت آج ہے کہ نہیں ہے. آج بھی ویتنام میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، پہلی بات. تو امریکہ کبھی بھی حکومتیں چینج کرنے میں نہ اس وقت کامیاب ہوا. طالبان 2001 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 9/11 ہوا تھا تو افغانستان پر حملہ کیا گیا، تورا بورا کیا گیا، ڈیزی کٹر کیے گئے. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان سے پہلے جو صدر تھے وہ سارے ہینڈ اوور کر کے گئے طالبان کو حکومتیں. آج طالبان حکومت میں ہے، جیسی بھی ہے وہ ہم مانتے ہیں یا نہیں، وہ بھی طالبان کے پاس ہے. اور کس نے مذاکرات کیے؟ دوحہ میں امریکہ نے خود ہی مذاکرات کر کے ہینڈ اوور کیا. آئی تھنک ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ زبردستی نہ رجیم چینج ہوتی ہے، نہ آپ اس طرح کا نیوکلیر انریچ پروگرام آپ ختم کر سکتے ہیں. درست فرمایا آپ نے. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب. اٹس آلویز اے ڈیلائٹ ٹو ہیو یو آن دا پروگرام. انسائٹفل اور ایکسپٹ دی ڈیفیٹ، کٹ دی لاسز اینڈ دین میک اے ڈیل. اگریڈ، رائٹلی سیڈ. ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے جناب. ول بی بیک ان اے فلیش. اسٹے دیئر ود اس. ونس اگین آپ کو پتا ہے گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور اس حوالے سے پارٹیز جو ہیں ان کی انتخابی مہم جاری ہے. نواز شریف صاحب جو کہ صدر ہیں، قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ پہنچے. انہوں نے وہاں پر گفتگو بھی کی. کافی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جب میں وزیر اعظم تھا تو میں نے تو بڑے منصوبے یہاں پر شروع کیے تھے، اب تو مجھے دیکھ کے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یہاں پر تو سڑکوں پہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے ترقیاتی منصوبے ایسے ہیں جس کی ابھی تک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی ہے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ویژن تھا کہ میں نے سڑک جو ہے وہ خنجراب پاس تک بنانی ہے تاکہ سی پیک مضبوط ہو، روٹ مضبوط ہو، روزگار ملے لوگوں کو. پھر انہوں نے ایک اور شکوہ بھی کیا. انہوں نے کہا ایئرپورٹ اسکردو جو گلگت والا ایئرپورٹ ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں اس زمانے میں تھا. 2017 کی بھی انہوں نے حوالے دیے کہ ہم جناب NFC میں ہم نے بہت ساری کمیٹی بنائی تھی اس ایشو کو، دیگر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے، مگر 2018 میں ہماری حکومت کو یہ فارغ کر دیا. اچھا، یہ بات تو نواز شریف صاحب کی حد تک رہے. بڑے عرصے بعد ہم انہیں ذرا سیاست میں ایکٹیو دیکھ رہے ہیں
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، ہم اپنے کام کی بنیاد پہ ووٹ مانگتے ہیں۔ ذرا پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور وہی کہتے ہیں اسلام آباد کو ماننا پڑے گا کہ گلگت کے مسائل یہاں کے عوام کے لیے۔ پھر انہوں نے ایک بار پھر سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی کہ وہ جاری رہے گا، مخالفین کی سازشیں غریب ماؤں کی دعاؤں سے ناکام ہوگی۔ ایک طنز بھی کیا انہوں نے یہ کہا کہ آج ایک مہمان، میاں صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آج ایک مہمان یہاں آئے ہیں، وہ برا نہ مان جائیں۔ تو جناب یہ کافی وہ اس پہ بازگشت بھی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے، بات کر لیں گے پھر اسی حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ جو ہے وہ جناب 5 جون کے بجائے 10 جون کو پیش کرنے کا امکان۔ ہاں جی، یہ تبدیلی خیر آ گئی ہے، لیکن یہ ہم دیکھیں گے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ حذیفہ رحمان ہمارے ساتھ وزیر مملکت موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، تو بھائی نون لیگ تو بڑی ایکٹیو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف بلاول صاحب بھی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب نواز شریف صاحب ہم نے دیکھا کافی عرصے بعد سیاست میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، تو کیا ویژن ہے اس حوالے سے؟ اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دونوں جماعتوں کا اتحاد تو مل کر کوئی آپ لوگ اتحادی حکومت وہاں پہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن بیانات ایک دوسرے پر جاری ہیں، خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ میں۔ جی صدر، اگر مجھے آپ فرمائیے گا، اگر 2-3 منٹ ہوں تو میں میاں صاحب کے متعلق بھی جو آپ نے بات کی تو اس پہ میں تفصیل سے آپ کو بتا دوں، کیونکہ سائم آپ کو بھی اور صدف آپ کو بھی اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے صحافت کرتے ہوئے۔ گزارش یہ ہے کہ بہت زیادہ میں بھی ٹویٹر پر آپ کے پروگرام جوائن کرنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ آج کے ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے بات کی میاں صاحب 10 سال بعد بھی یا 9 سال بعد بھی تقریر کر رہے ہیں، تو ان کی تقریر کا جو متن تھا یا کور تھا وہ یہی تھا کہ ان کا شکوہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ بات یہ کہ میاں صاحب جب بھی عوام میں آتے ہیں، اگر تو 2017 سے آج 2026 میں بہتری موجود ہو پھر تو ظاہر بندہ بات نہیں کرتا۔ آپ ظاہر اگر ایک امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ فیل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 8 سال بعد آپ کسی اور امتحان میں اپیئر ہو اس میں بھی فیل ہو جائے، تو والدین آپ کی پہلی ناکامی سے آپ کی جو ہے وہ کارکردگی کو بتانا شروع کرتے ہیں۔ بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب جب پبلک کے اندر آتے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ اس لیے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ میں نے اس جی بی کے بارے میں صرف آپ کو بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جی بی کو جب 2013 میں وزیر اعظم بنے تھے اتنے فنڈز دیے تھے، اور تبھی میاں صاحب کی کارکردگی کی وجہ سے حفیظ الرحمان صاحب وہاں کے وزیر اعلیٰ بنے، جو حذیفہ خطا کلامی تو ابھی بھی تو نواز شریف صاحب کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، تو مطلب ویژن تو وہی ہے نا، بڑا ریلیونٹ یہ سوال ہے۔ اب کیوں یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں؟ نہیں بالکل وہی بات جی صدف، جو لوگ معاملات حکومت کو سمجھتے ہیں نا وہی بات جانتے ہیں کہ 2017 سے جب پاکستان کو اتارا گیا تھا نا، بڑا مشکل فیصلہ کیا پی ایم ایل این نے، عدم اعتماد کا اپنی سیاست قربان کی اکانومی بچانے کے لیے، لیکن آج بھی یعنی 4 سال بعد بھی ہم اس اکانومی کو اس جگہ پر لے کر آئے جہاں پر میاں جس پاکستان کو میں نے 66 روپے کا پیٹرول، جس پاکستان کو میں نے 104 روپے پہ ڈالر، جس پاکستان کی اکانومی کی گروتھ 6% کے حساب سے ہو رہی تھی، جس کے ریزروز 24-25 بلین ڈالر کراس کر چکے تھے، اور وہاں پر سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے اندر یعنی موٹر ویز کا جال بچھ رہا تھا، تو ظاہر ہے وہ جب پبلک کے اندر جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ میرا یہ سی وی ہے اور میری یہ کارکردگی ہے، جس کراچی میں آج آپ بیٹھے پروگرام کر رہی ہیں، چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ ہم تو سمجھے تھے آپ تو کہیں گے جی جنگی حالات ہو گئے تو اس وجہ سے جی ہم یہ نہ کر سکے وہ نہ کر سکے۔ وہ جانتے ہیں کہ اکانومی ڈوبنے کے اندر تو ایک لمحہ لگا دیتی ہے، یعنی 1 سال میں ڈوب جاتی ہے، کھڑے ہونے میں 20-20 سال لگتے ہیں۔ جنرل مشرف جو اکانومی ڈبو کر گئے تھے 2007-8 میں، پھر پارٹی کی حکومت آئی 5 سال، کچھ بہتری ہوئی، اصل بہتری 13 سے 18 تک شروع ہوئی، لیکن آپ نے 18 سے 22 تک جو بٹھایا وہ آج تک 2026 تک شہباز صاحب نے بہت محنت ضرور کی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ شہباز صاحب میاں نواز شریف صاحب کے دور کو کمپیٹ کر چکے، وہ کر ہی نہیں پائے۔ ظاہر جنگی کے حالات تو آئے ہیں، اس سے پہلے 2-3 سالوں کے اندر جو ہم نے مشکل مالی
معاشی فیصلے کیے, IMF کے ساتھ جو ہمارا مالیاتی پیکج ڈسائڈ ہوا اس کے اندر ہم نے کئی شرائط کو اوکے کیا. یاد ماضی عذاب ہے, ہم چلے ماضی کی باتوں کو چھوڑتے ہیں. بلاول صاحب نے بھی کل بڑی دھواں دھار تقریر کی, انہوں نے یہ کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جاری رہے گا. ہمارے مخالفین کی سازشیں غریب ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے ناکام ہوگی. یہ بلاول صاحب بار بار BISP کا ذکر کرتے ہیں. بھائی بلاول صاحب کے تحفظات کی وجہ کیا ہے؟ نون لیگ کو اس جو BISP پروگرام ہے اس کی مخالفت کیوں کرتی ہے نون لیگ, یا مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ آج ذرا کلیئر کر دیں BISP کا کٹا. میں BSP میں بھی بات کر لیتا ہوں, لیکن 10 سیکنڈ یہ لوں گا کہ جو آپ نے سڑکوں کے جال کی بات کی, میاں نواز شریف صاحب نے 1990 میں جب پہلی کیبنٹ میٹنگ کی تھی نا, تب پاکستان میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ موٹر ویز ہوتی کیا ہے. تو میاں نواز شریف نے اس میں موٹر وے کا ایجنڈا رکھا تھا, اور موٹر وے کا بانی تب سے نواز شریف شروع ہوا, اور پاکستان میں جتنی موٹر ویز بنی ظاہر اس کے بعد کی حکومتوں نے بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا, لیکن بیسیکلی میاں صاحب کا برین چائلڈ تھا. اسے میاں صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سڑک بننی چاہیے تھی, میں یہاں تک سڑکوں کا جال بچھانے جا رہا تھا, یہ موٹر ویز بنا رہا تھا. تو بیسیکلی اس کا ویژن نظر آتا ہے کہ اس نے ماضی میں اس میں پرفارم کیا. میاں صاحب تو بینگ صدر آف پاکستان مسلم لیگ ان چیزوں سے اویئر انہیں ہونا چاہیے تھا. وہ تو وہاں کر سرپرائز ہو گئے, حیران ہو گئے. میں اس بات پر حیران ہوں, اور پھر آپ کی وفاق میں حکومت بھی ہے. نہیں, وہ آپ کی حیرانی جائز ہے, آپ کی حیرانی جائز ہے. ہماری حکومت نہیں تھی GB میں, GB میں تحریک انصاف کی حکومت تھی اپنی نگران سیٹ اپ پر. 2021 سے لے کر 2025 تک تحریک انصاف نے بیڑا گر کیا GB کا. میاں صاحب اس لیے بات کر رہے تھے. اچھا چلے جی, بلاول صاحب نہیں 2000 میاں صاحب کا دور جو تھا اس کے اندر تو حافظ حفیظ الرحمان وزیر اعلیٰ تھے. میاں صاحب کے دور میں تو حافظ حفیظ الرحمان وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے کام کرایا. اس کے بعد عمران خان کی حکومت آئی, ان کا جو وزیر اعلیٰ تھا اس نے بیڑا غرق کیا. میاں صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے. دوسری بات یہ کہ بلاول صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے, 2020 کے حوالے سے ہماری اپنی ایک سوچ ہے. 20 بالکل کنٹینیو رہنا چاہیے. سندھ حکومت اپنے بجٹ سے اس کو اگر چلا سکتی ہے بالکل چلائے. وفاقی حکومت تو یہ کہتی ہے کہ 718 ارب روپے 20 کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ, جس کے پاس آلریڈی فنڈز کی قلت ہے, NFC ایوارڈ کے بعد فیڈرل کے پاس رہ کچھ نہیں گیا, پینشنرز کے پیسہ اور دفاعی بجٹ دینے کے بعد وفاقی حکومت کو اپنے PSDP کو چلانے کے لیے, اپنے باقی معاملات کو چلانے کے لیے دائیں بائیں سے مینج کرنا پڑتا ہے. ہاں نام بتا دیں کہ ابھی جو بجٹ آئے گا اس میں وفاقی حکومت BISP سے وڈرا کر لے گی, اس کا بھی BISP کا جو سارا جو بوجھ ہے وہ سندھ حکومت پہ آ جائے گا. نہیں سائنس سے بڑی ٹیکنیکل بات ہے. وفاقی حکومت کر سکتی ہے وڈرا, اس کے لیے ظاہر ہے ضرورت ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اور وفاقی حکومت کبھی یہ نہیں چاہتی کہ بس ختم ہو. وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, سندھ بڑا صوبہ ہے, انہوں نے اپنے صوبے میں اگر چلانا ہے تو اس کا بوجھ خود برداشت کر لیں. باقی یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس کے حوالے سے کوئی پیپلز پارٹی کا انیشیٹو ہے, یہ ہم چاہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم ہو جائے, یا کسی جماعت کو کوئی ٹارگٹ کرنا ہے, یا ہم اس پروگرام کے خلاف ہیں. ہم صرف بس اس کے میکینزم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مزید بہتری لائی جائے, اور وہ بجٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتی. وہ ظاہر ایک امینڈمنٹ اگر آ جاتی ہے اور بجٹ کے بعد یا بجٹ جب بھی مناسب وقت ہوگا تبھی بس کو ہم صوبوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اس سے پہلے ممکن نہیں ہوگا. صحیح ہے زیفا, تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ چیز کلیئر کر دی کہ ظاہر وفاق ہی چاہتا ہے, لیکن یہ چیز 28 امینڈمنٹ کے بغیر کسی بھی آئینی ترمیم کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے, بیکاز ظاہر 18ویں ترمیم میں تمام تر چیزیں طے پائی تھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے اس کو کیٹر کیا جاتا ہے, کیونکہ بجٹ آ رہا ہے, بجٹ میں ایلوکیشن تو کرنی ہوگی. اب ہمیں لگ نہیں رہا کہ اس سے پہلے امینڈمنٹ آ سکتی ہے, بیکاز 5 تاریخ ہم نے سنی تھی بجٹ کی, بٹ اب سن رہے ہیں کہ اس میں وہ ڈیٹ آگے بڑھا دی گئی ہے. بالکل جی, آگے بڑھا دی گئی ہے. چلیں جی, موونگ فارورڈ. مجھے آپ کبھی سائیکلنگ سے شغف رکھا ہے آپ نے؟ مطلب ہاں جی بالکل, لیکن کراچی میں جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو اتنے کھڈے ہیں, پھر موبائل اسنیچنگ کا ایشو ہے, تو یہاں تو ہو نہیں سکتی. اگر آپ کسی پوش ایریا میں رہتے ہو اور آپ کے ساتھ پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ چلتے ہوں تو پھر تو آپ میں اسلام آباد میں ویسے بڑی سائیکلنگ کرتا تھا, وہاں تو کر سکتے یہ تھا. اچھا, اب ہم کیوں سائیکل کی بات کریں؟ وہ اس لیے کہ دنیا بھر میں آج سائیکل پر سوار ہونا ایک عام اور مقبول عادت ہے. اب یورپ کی بات کر لیں, چین کی بات کر لیں, جاپان کی بات کر لیں, کئی ممالک میں لوگ جو ہے اپنے روزمرہ کے سفر کے لیے سائیکل استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ وہ ایک ذرا اسٹیٹس مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ جناب سائیکل کو استعمال کر رہا ہے تو شاید وہ کسی اور طبقے سے اس کا تعلق ہے. یہ والے مسائل بھی ہمارے کلچر میں, ویدر کا بھی ہے, کرائم کا بھی ہے, بہت سے فیکٹرز ہیں. اچھا, آج کل پاکستان میں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے بھی لوگ سائیکل کے استعمال کی طرف مائل ہو رہے ہیں. لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اب اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیں,
बाइक्स खड़ी कर दें और साइकिलों पे आ जाएं। हम साइकिल का आज जिक्र इसलिए करें जनाब क्योंकि दुनिया में आज साइकिल की अफादियत के हवाले से दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड साइकिलिंग डे आज। भाई सोचें, आपकी हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है साइकिलिंग करना, आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत जबरदस्त है, लेकिन इस तरफ हम अपनी पब्लिक को लेकर कैसे आएं और वेदर से कैसे कूप अप करें, इन सारी चीजों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की नेशनल साइकिलिंग चैंपियन अस्मा जान साहिबा। थैंक यू सो मच अस्मा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। भाई ये तो बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है, जरा हमें थोड़े इसके फायदे भी बताएं क्योंकि आप तो प्रोफेशनली इससे बाकायदा तौर पे आगाह हैं। जी बहुत ही इट्स अ ग्रेट स्पोर्ट, कार्डियोवैस्कुलर स्पोर्ट है, आपका बहुत इसके अंदर वेट लॉस भी हो सकता है, आपकी फिटनेस भी बहुत अच्छी हो सकती है, यू कैन टेक इट ऑन एट एनी एज। द ब्यूटी ऑफ साइकिलिंग इज कि आप किसी भी वक्त साइकिलिंग शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो लोग जरा 40s में आते हैं, 50s में आते हैं तो कहते हैं वी कैन नॉट डू दैट। इट्स यू सी, ये हमारे अपने रिस्ट्रिक्शन परसेप्शन हमने लगाई होती है कि हम इस एज के बाद ये नहीं कर सकते। जब मैंने साइकिलिंग शुरू की तो आई वाज वे बियॉन्ड 40, आई वाज 44 व्हेन आई स्टार्टेड साइकिलिंग। बच्चों ने तो की होती है ना साइकिलिंग, तो मैं भी जब छोटी थी तो मेरे पास भी एक BMX साइकिल थी और उस पर तो हम बहुत साइकिलिंग करते थे, बहन भाई सारे मिलके साइकिलिंग करते थे। तो उसके बाद मैंने साइकिलिंग नहीं की फॉर सो मेनी इयर्स अंटिल कोविड हिट, और जब कोविड आया तो सब लोग साइकिलों पे निकल गए, तो मैंने भी साइकिल ले ली। शुरू में आपको क्या मुश्किल आई? देखिए मुझे साइकिलिंग में बहुत मुश्किल आता है, स्पेशली कराची में। जैसे आपने क्राइम की बात की है, मेरा 3 दफा फोन स्नैच हो चुका है। जी, क्योंकि फोन रखना एक हमारे पास जरूरी होता है। एक तो हमारे पास एक गार्मेन होता है जिससे हम देख रहे होते हैं कि हमारी पूरी स्टैट्स को मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है, कि हम लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं, हमारा हार्ट रेट क्या है, और हर किस्म की वाइटल इंफॉर्मेशन वो हमें बेसिकली गारमेंट पे आ रही होती है। हमारी जैसे स्पीड क्या है हमारी, और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं। स्ट्रावा एक ऐप है, उसके ऊपर भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रावा को हम लोग गारमेंट से कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक फोन की जरूरत होती है। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो तो फोन कैन ऑटोमेटिकली कॉल माई होम एंड टेल देम कि कोई हादसा हुआ है। जैसे ठीक है, वो गारमेंट के ऊपर इमरजेंसी आ जाता है। तो मैं अपना स्मार्टफोन हमेशा लेके जाती थी, और 3 दफा मेरे से फोन स्नैचिंग हो चुकी है, क्योंकि हमारे पीछे जर्सी में मैं फोन रखती हूँ, और जब भी हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल पे आके आपको अगर फोन दिख रहा है, आपका नजर आ रहा है, तो वो स्नैच कर सकते हैं। खातून का लिहाज से हमारे यहाँ तो खैर ये कराची में मसला है। प्रोफेशनल साइकिलिंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक फिटनेस स्टैंडर्ड होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक बॉडी वेट होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, देन यू कैन स्टार्ट प्रोफेशनल साइकिलिंग? नहीं, हाइट नहीं, वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे रोटी की, पराठों की जरूरत होती है टू बर्न दैट। ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि एक साइकिलिस्ट या स्पेसिफिकली फॉर साइकिलिंग हमें बर्न जब करते हैं तो उससे एनर्जी आती है, राइट? सो अगर आपके पास होंगे रिजर्व्स तो आप फिर ही बर्न करेंगे। अगर रिजर्व्स नहीं होंगे और आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में, तो इफ यू डोंट हैव दोज रिजर्व्स तो फिर आपकी परफॉर्मेंस सफर करेगी। सुन लिया आप लोगों ने, अगर पराठे खाने, अगर पराठों के शौकीन है तो फिर साइकिलिंग करें, अपनी जो कैलोरीज है वो बर्न करें। अच्छा आसमा, मुझे थोड़ी सी ये बात बताएं, वेदर हमारे यहाँ बड़ा हार्श है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची, इवन चाहे वो इस्लामाबाद हो, में समर की बात करें, तो कैसे साइकिलिंग पे क्या करें, टाइमिंग क्या हो? देखिए साइकिलिंग एक तो या तो बिल्कुल सुबह सुबह हो सकती है, सनराइज से लेके तकरीबन कोई 8:30 बजे तक, बट 8:30 पे डिपेंड करता है विद सिटी और इन के द सन इज क्वाइट हाई एंड इट गेट्स वेरी हॉट। लेकिन अगर आप कराची में एटलीस्ट सुबह 6 बजे से लेके तो 8 बजे तक करें तो ट्रैफिक एक तो कम होती है उस वक्त, एंड वही साइकिलिस्ट का टाइम है। सो एवरीबडी नोज कि जो साइकिलिंग के जो ग्रुप्स हैं वो उसी वक्त निकलते हैं 6 से लेके 8 बजे तक, या मैक्सिमम 8:30 बजे तक नाश्ता शुरू हो जाता है, किसी भी ढाबे पर हम लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। सो 6 to 8 इज अ गुड टाइम। या इवनिंग के अंदर भी साइकिलिंग हो सकती है, जैसे ही मगरिब से पहले, या नाइट साइकिलिंग भी हो सकती है। लेकिन मगरिब से पहले साइकिलिंग करने में प्रॉब्लम यह है कि जैसे I don't feel comfortable cycling at that time because of the traffic. अब पाकिस्तान में ट्रैफिक में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि एक अगर साइकिल कोई चला रहा है तो आपने उससे दूर रहना है। फॉर एग्जांपल मैंने साइकिल चलाई है नॉर्दर्न एरियाज में, नथिया गली में मैं अपनी साइकिल लेके गई हुई थी, और मेरे पीछे ड्राइवर होता था। ऑल्दो मैंने कराची में कभी भी किसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ कभी साइकिल नहीं चलाई, मैं खुद से ही अपनी ट्रेनिंग करती हूँ। चलानी चाहिए वैसे, मैं सजेस्ट करूंगा, अगर इफ यू कैन अफोर्ड।
It's not really about the effort. It's about performing when you are training. اور پیچھے اگر کوئی آپ کے ہو تو then I wasn't able to perform. ایک آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے, جیسے ڈرائیور پیچھے چل رہا ہے اور وہ چکر لگا رہا ہے. ایک دو دفعہ میں نے کیا, it was not comfortable. So I decided کہ میں خود سے ٹریننگ کروں گی اور ڈرائیور گھر پہ ہوگا. اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو then the call goes straight to the at home اور وہ مجھے پک کرنے آ سکتے ہیں. لیکن آپ نے کہا نتھیا گلی میں آپ کو یہ چیز فیل نہیں ہوئی کہ لوگ جو ہیں وہ قریب؟ نہیں, میں آپ کو وہی بتائی تھی, نتھیا گلی میں مجھے بہت زیادہ پرابلم آئی تھی سائیکلنگ میں, کیونکہ نتھیا گلی سے جب میں مری گئی نیچے اور مری سے میں اوپر آئی سائیکلنگ کر کے چھانگلا گلی تک, وچ از دا ہائیسٹ پوائنٹ, اور میں وہاں تک میں نے سائیکلنگ کی. بہت لوگ پیچھے گاڑیوں میں گزرے اور انہوں نے کئی لوگوں نے بدتمیزی بھی کی, اور میرے پیچھے ڈرائیور بھی تھے اور انہوں نے ان کو بہت دفعہ کہا کہ آپ مت کریں, وہ ٹریننگ کر رہی ہیں, آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہت مشکل تھا. کئی لوگ تو بہت اچھی بھی تھیں خواتین جنہوں نے تصویریں کھنچوائیں اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ماحول بہت ڈفرینٹ ہے, ہالیڈے ماحول میں سب ہوتے ہیں, ٹورسٹ بہت ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک رسپیکٹ نہیں دیتے ایک سائیکلسٹ کو کہ اگر کوئی ٹریننگ کر رہا ہے تو آپ ان کو اپنی ٹریننگ مکمل کرنے دیں. ٹھیک ہے, یہی اویئرنیس ہم آج اسپریڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا اسما, فار اے بگنر کہ کون سے سائیکل کا انتخاب کرنا چاہیے, کون سے گروپس ہیں جن کو جوائن کرنا چاہیے, کیسے اسٹارٹ کریں؟ اگر آپ شروع کر رہے ہیں سائیکل تو آپ کو دیکھیں ایک بیسکلی میں کہوں گی کہ روڈ بائک لینی چاہیے. ضروری نہیں کہ بہت مہنگی روڈ بائک ہو, بہت لوکلی اویلیبل روڈ بائکس مل جاتی ہیں. اور روڈ بائک اس لیے لینی چاہیے کیونکہ اس کے جو ویلز ہوتے ہیں وہ روڈ کے اوپر چلتے ہیں. ایک جو ہائیبرڈ بائک ہوتی ہے وہ مٹی میں بھی چل سکتی ہے, روڈ پہ بھی چل سکتی ہے. لیکن اگر آپ روڈ بائک لیں گے تو آپ کو روڈ پر چلانے میں it will be very easy for you to ride it on the road. دیکھیں ایک CMK ہے, TGIF ہے, سائیکالوجسٹ ہیں, بہت زیادہ گروپس ہیں سائیکلنگ کے. ہر کمیونٹی میں ایک گروپ ہوتا ہے. بلکہ میں نے دیکھا جب میں نے انٹرنیشنلی ٹرکی میں بھی سائیکلنگ کی تو میں نے وہاں پہ بھی ایک گروپ ڈھونڈ لیا. کیونکہ ہر سائیکلسٹ, پہلے میں نے ایک سائیکل پہ ایک سائیکلسٹ کو پکڑا, وہ بھی میری طرح سائیکلنگ کر رہے تھے. پھر میں ان کے پاس گئی, میں نے ان سے انگریزی میں, وہ ٹرکش بول رہے تھے, کچھ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ایک گروپ ڈھونڈ رہی ہوں, تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ سائیکلنگ گروپ ڈھونڈ رہی. تو ہر شہر میں, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر ہر شہر میں ایک سائیکلنگ گروپ ہوتا ہے. اگر آپ اس گروپ کا پارٹ ہوئے تو آپ کو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوگی, آپ کی فون سنیچنگ نہیں ہوگی, کیونکہ آپ ایک گروپ کے ساتھ ہیں. اینڈ دین موسٹلی دیٹ ول ناٹ بی پروفیشنل سائیکلنگ, دیٹ ول جسٹ بی ایٹ اے گروپ لیول, اے کمیونٹی سائیکلنگ وچ از امیزنگ, رائٹ, بیکاز آپ کمیونٹی میں آپ اس میں خواتین بھی ہو سکتی ہیں, اس میں بچے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں بڑی عمر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. سو دا گروپ سائیکلنگ شوڈ بی یور بیسٹ چوائس. بالکل. اور دیکھیے گروپ سائیکلنگ میں یہ بھی ہے کہ آپ پھر سیف بھی فیل کر رہے ہیں اور ایک موٹیویشن بھی آپ کو مل رہی ہے. تھینک یو سو مچ اسما, بہت شکریہ آپ آئیں اور آپ سے ہمیں بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ملی. اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی, پراٹھے کھانے والے سائیکل چلائیں اور کسی بھی ایج میں آپ یہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بالکل جی. تو جہاں پر ہم